السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ جنوری کا سرد دن تھا۔ نریم کافی دیر سے شارق کا انتظار کر رہی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ پہلے شارق کبھی اتنی دیر سے نہیں آیا تھا۔ اس طوفانی موسم کے تیور بڑے جارحانہ لگ رہے تھے کیونکہ آسمان پر کالے سیاہ بادل قطار در قطار جمع ہو رہے تھے۔ نریم نے آستین ہٹا کر ٹائم دیکھا۔ چھٹی ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ اس نے دل میں کچھ سوچا اور ارادوں کو مضبوط کرتی گیٹ کراس کر کے باہر آ گئی۔ سامنے والی سڑک پر برس اور ویگن سٹاپ تھا۔ اوپر بے رحم بادل برسنے کو تیار کھڑے تھے۔ اسے فیصلہ کرنا ہی تھا۔ آج دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ شارق بھائی اسے لینے نہیں آئے تھے۔ پہلی بار اس وقت جب یہ نئی کالج آئی تھی اور بڑی پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس روز جب ادھر چلے گئے اسے لینے آنا کسی کی بھی یاد نہیں رہا تھا۔ سو وہ فائزہ رحمان کے ساتھ اس کی گاڑی میں گھر آئی تھی تو گیٹ پر وزنی تالا پڑا ہوا تھا۔ اسے پڑوسیوں سے حالات کا علم ہوا اور آج دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر انجان سے خدشے جاگنے لگے۔ بیگ دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے اس نے تیز قدموں سے سٹاپ کی طرف چلنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں بارش کی موٹی موٹی بوندوں نے اس کا مزاج دریافت کرنا شروع کر دیا۔ بس اسٹاپ تک وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ کتابوں کی اس فکر نہیں تھی، ہاں کپڑوں کی ضرورت تھی کہ اگر اسے بھیگے حلیے میں گھر پہنچی تو جانے کیا ہوگا۔ اسے بھی زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کبھی اس نے لوکل گاڑیوں میں سفر نہیں کیا تھا۔ کلاس 1 سے لے کر میڈیکل کے فائنل تک ڈیڈی اور بھائی سے پک اینڈ ڈراپ کرتے رہے کیونکہ انہیں گھر کے خواتین یوں لوکل گاڑیوں میں دھکے کھانا پسند نہیں تھا۔ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ ان گاڑیوں کے ڈرائیور تعلیم سے بہراور اور کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث عورتوں کی عزت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ان اوباش نظروں کا سامنا کرنے کی ہر کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں اعتماد تھا ہی نہیں۔ اگر 3 منٹ کے فاصلے پر جانا ہوتا تو گاڑی نکالی جاتی۔ سو اب تک ان کے خاندان کی کسی عورت نے لوکل گاڑی پر سفر نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اعتماد و جرأت سے محروم تھیں۔ آج نریم اس رسم کو توڑنے جا رہی تھی۔ دل میں تو وہ ڈر رہی تھی مگر یہ موسم آج ہر ڈر اور خطرے پر اکسا رہا تھا۔ اسٹاپ پر اکا دکا بسیں ہی رک رہی تھیں، وہ بھی اس بھری ہوئی اناڑی پن کے باعث وہ ان میں چڑھنے کا سوچتی ہی رہ جاتی اور بس رخصت ہو جاتی۔ آس پاس ریڑھی فروش رنگ برنگ کے اشیاء سجائے بیٹھے تھے۔ گرم گرم سموسے لے لو، چکر چھولے مزیدار ہیں، آؤ آؤ کھاؤ صاحبو، تکے ہیں اصل سیخ کباب۔ گلی سڑی آوازیں اس کے بھوک کو اور بھی پکار رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی گرم گرم چیز کھا کر سردی کی شدت کو کم کرے مگر ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کسی خاندان والے نے دیکھ لیا تو اس وجہ سے وہ دل پر پتھر رکھ گئی۔ چادر اس نے مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹ لی اور اوور آل اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سردی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی، اس کے ساتھ گھسی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کا بس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس روٹ پر اکا دکا ٹیکسیاں اور رکشے چلتے تھے اور جو آ رہے تھے خالی نہیں تھے۔ بس یہی حال سوزو کیوں کا تھا۔ لوگ ٹھسا ٹھس بھر کر بیٹھے ہوئے موسم کی شدت سے بچنے کی فکر میں تھے۔ نریم رو دینے کو تھی۔ آس پاس کچھ لڑکے مسلسل معنی خیز نگاہوں سے اس کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ایک بس آئی جو قدرے خالی تھی۔ اس نے اس بار ہمت کر کے بس کا ڈنڈا پکڑ ہی لیا۔ اللہ اللہ کر کے ایک بس آئی جو قدرے خالی تھی۔ اس نے اس بار ہمت کر کے بس کا ڈنڈا پکڑ ہی لیا اور پوری مضبوطی سے زور لگا کر اوپر چڑھی۔ اسٹاپ پر کھڑے کھڑے لوگ بھاگ کر اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ نریم کو جو دھکا لگا وہ گرتے گرتے بچی۔ پوری بس بھری ہوئی تھی۔ وہ ڈرائیور کی سیٹ کی پشت پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے 4 فیشنیبل کٹے بالوں والی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ موٹی موٹی سی لپسٹک اور پھیلا ہوا میک اپ انہیں دردناک حد تک ظاہر کر رہا تھا۔ ان کے پیچھے کالج یونیورسٹی کے لڑکے تھے جو صبح آج خاصا تیار ہو کر پرفیوم میں نہا کر نکلے تھے مگر اب بھیگے مرغے لگ رہے تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کا بھیگنا سمندر تھا۔ اتنے زیادہ لوگ اتنی کم جگہ میں سمائے دیکھ کر وہ انگشت بدنا تھی۔ کنڈکٹر مزید لوگوں کو آؤ جی جگہ ہے کے نعرے سے بلا رہا تھا۔ پیچھے سے اس سے پھر دھکا لگا اور وہ ڈرائیور کی سیٹ کی طرف الٹے الٹے بچی۔ اگر وہ اپنے آپ کو سنبھالنا رہتی تو یقیناً اس وقت ڈرائیور کی گود میں آرام کر رہی ہوتی۔ ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، بسوں کے ڈرائیور واقعی بہت گھٹیا ہوتے ہیں۔ روحان سے انداز میں اس کے منہ سے یہی جملہ نکلا۔ خدا خدا کر کے بس چلنے شروع ہوئی۔ ٹیپ ریکارڈر فل آواز میں بج رہا تھا مگر نریم کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ وہ تو گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح آنے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ نہ جانے ڈیڈی اور بھائی کس طرح پیش آئیں گے۔ اور پھر اس حلیے میں وہ جھجری سے لے گئی۔ اس کے ساتھ سگریٹ اور پرفیومز کی بورچی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور بجتے گانے کی طرف توجہ کی جو پہلے اس طرف نہیں تھی۔ گانے کے بول سمجھ میں آتے ہی اس کے رخسار مارے حیا کے سرخ ہو گئے۔ ڈوئٹ گانے میں گلوکار اور گلوکارہ اپنے گزری شب و روسی کے واقعات سر اور لے میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گانا شروع ہوا جس نے نریم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ گلوکار کلک کلک کر سوال کر رہی تھی کہ میری چڑھدی جوانی منگدی نے دسوں تانوں کی چائدہ۔
اس کی چیز چائدہ کے بعد جو وہ کہہ رہی تھی اسے سن کر نریم کا دل چاہا وہ ابھی اس بس سے اتر جائے۔ اس نے بس بیٹھے ایک معمر شخص سے التجا کی اس گانے کو بند کروائیں۔ وہ بھی شریف حیاتار آدمی تھا۔ جھٹ پاس آتے کنڈکٹر سے کہا کہ یہ بچی کہہ رہی ہے گانا بند کرو۔ کیوں جی، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بےہودہ سا کنڈکٹر ایک آنکھ بند کر کے عامیانہ طریقے سے بولا اور سیدھا اس کے پاس چلایا۔ نریم بلک گئی۔ دیکھو اسے بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی تھا۔ کنڈکٹر بھی باز آنے والا نہیں تھا۔ اس نے اچھی خاصی بدتمیزی کو پہلے سے بھی بلند آواز میں ریکارڈ بجنے لگا۔ نریم کھولتے غصے کو ضبط کرتی ایک سٹاپ پہلے ہی پیچھے اتر گئی۔ سامنے ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار کھڑا تھا۔ اس نے پل بھرے میں جرات مندانہ فیصلہ کر لیا اور اہلکار کے پاس جا کر مڑ کر دیکھا، بس تقریباً آدھی خالی ہو چکی تھی اور کھڑی تھی۔ کنڈکٹر صدائیں لگا رہا تھا، دیکھیے وہ جو بس سامنے کھڑی ہے نا، اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بہت بےہودہ آدمی ہے، اخلاق سوز گانے منع کرنے کے باوجود چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے بہت بدتمیزی کی۔ آپ کیسے محافظ ہیں کہ آپ کے ناک تلے سب ہو رہا ہے؟ اگر آپ کی بہنوں ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا تو نریم جو بے حد جذباتی ہو رہی تھی اچھی خاصی تقریر جھاڑ گئی۔ ٹریفک پولیس کی بھی سوئی غیرت ضرب کھا کر جاگی۔ اس نے فوراً وائرلیس سیٹ پر کسی سے رابطہ کیا اور 2 آدمیوں کو لے کر بس کی طرف بھاگا۔ نریم کی ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی۔ گھر آ چکی تھی اور شارق بھائی سے لینے نکل رہے تھے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بھائی جان مجھے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی تو نیلا نے مجھے لفٹ آفر کی، وہ کافی جلدی میں تھی اس لیے ایک سٹاپ پیچھے اتار دیا، اس وجہ سے کپڑے بھیگ گئے۔ اسے نظر زمین میں گاڑی جھوٹ بولا تو شارق نے مضبوط دلیل سن کر جھوٹی ہی سی اسے ڈانٹنا ضروری نہ سمجھا۔ امی کو پھر ہارٹ پین شروع ہو گیا تھا، انہیں ہاسپٹل لے کر گیا، وہاں دیر ہو گئی۔ شرجیل بھائی آفس سے ہی فرانس سے آئے ہوئے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چلے گئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کالج میں ہی انتظار کرو گی۔ شارق اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ بھائی مجھے بادلوں سے خوف آ رہا تھا، نیلا نے آفر کی تو میں انکار نہیں کر سکی، اس کی حالت معمول پر آ گئی۔ امی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اس نے کپڑے بدلے اور ان کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ محو خواب تھے۔ علیزہ بھابھی کچھ بھی کچن میں مصروف تھیں، سنی اور نومی کھیل رہے تھے۔ کھانا کھائے بغیر ہی نریم بھی کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس میں سنے گائے گانے پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان سب بہن بھائیوں کا ذوق بڑا سلجھا ہوا تھا۔ گانا چاہے کلاسیکل ہو یا نیم کلاسیکل، اس کے انتخاب میں معیار کو اولویت دی جاتی۔ خود اس کا کہنا تھا کہ ایسی موسیقی کا شوق ہونا چاہیے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے بھی فخر سے سنی جا سکے، نہ کہ بےہودہ بولوں کی بدولت انگلیاں کانوں میں ٹھونسنی پڑے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی کڑی تربیت کی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں پر بھی خاصی سختیاں روا رکھی گئی تھیں۔ انہیں 3rd کلاس لٹریچر پڑھنے، غیر ملکی فلمیں دیکھنے، لڑکیوں سے بلا وجہ فری ہونے اور رات 9 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں ان پابندیوں نے شرجیل اور شارق پر مثبت اثرات مرتب کیے تھے، وہاں کچھ ناپسندیدہ عادات کو بھی جنم دیا تھا۔ وہ انتہائی سخت یا روایتی سے مرد بن گئے تھے۔ انہوں نے ساری کسر نازیہ اور نریم پر نکالی۔ نازیہ کی تو خیر شادی ہو گئی تھی مگر نریم مشق ستم تھی، یا پھر علیزہ جو خاندان سے باہر کی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی ان اعلیٰ درجے کی اخلاقی پابندیوں سے گھبرائی مگر رفتہ رفتہ نومی اور سنی کی پیدائش کے بعد عادی ہو گئی اور مکمل طور پر ان کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ رات نریم پڑھنے بیٹھی تو اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد ہے کہ وہ تو شاید بس میں ہی رہ گئی ہے۔ کافی دیر وہ پریشان ہوتی رہی کیونکہ فائل پر اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر، کال رول نمبر سب کچھ درج تھا۔ بڑے نمایاں حروف اور خوبصورت لکھائی میں کچھ نہیں ہوگا۔ سر چٹک کر اس نے کتاب کو علی بھابھی کے ذریعے سے خبر ملی کہ چھوٹی پھپھو جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے ہاؤس جاب سے پہلے، کیونکہ وہ پھپھو کے بیٹے علیم سے منسوب تھی جو ہونہار انجینئر تھا۔ دوسرے روز پھپھو خود چلی آئی۔ نریم کو غصہ آیا، اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے حسد لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر پھپھو نے زیادہ زور دیا تو وہ بھابھی کے ذریعے ڈیڈی تک اپنی بات پہنچائیں گی۔ گرم مقرر حرارت کمرے میں وہ سب ٹی وی ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نریم کی گود میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ تھی۔ نومی اور سنی دونوں اس کے دائیں بائیں جب ماتھے چلغوزے کھاتی وہ بہت مگن تھی اور قدرے سودہ بھی کہ میڈیکل کے فائنل ایگزام سے فراغت نصیب ہو چکی تھی۔ اب اسے رزلٹ کے بعد ہاؤس جاب کے لیے گھر والوں کو بنانا تھا مگر بھائی اسے جلد از جلد رخصت کرنے کے بارے میں فکر کر رہے تھے۔ سنی کا ہاتھ روک کر اس نے چھلکوں سمیت چلغوزے کھاتے اسے روکا۔ عین اسی لمحے 4 نقاب پوش دندناتے اندر گھسا۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے پسٹل دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ کون ہو بھائی تم؟ اور یوں گھر میں آنے کا مقصد؟ شاری سے زیادہ صبر اور نہ ہو سکا۔ مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ بولے تم سارے گھر کی تلاشی لو، اگر کوئی اور بندہ ہے تو اسے بھی ادھر لے آؤ۔ ان میں سے ایک بولا تو بھولا نامی شخص فوراً دوسرا دروازہ کھول کر باہر نکل کے اب 3 رہ گئے تھے۔ ایک نے شرجیل اور شارق کو کور کیا ہوا تھا، دوسرا بچوں، بھابھی اور نریم کے سر پر کھڑا تھا، تیسرا احمد ابرار اور بیگم احمد ابرار کے سامنے پستول اٹھائے ہوئے تھا۔ سنی اور نومی مارے خوف کے دبک گئے تھے۔ نریم خود علیزے میں گھسی جا رہی تھی۔ چوتھا شخص بھی آ گیا، ایک پستول بردار تینوں عورتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بلا کر اس کی نظر نریم پر ٹک گئی۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی جھانکتی غضبناک آنکھیں دیکھ کر وہ دہل گئی۔ یہی ہے وہ مڑ کر باقی تینوں سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا شرجیل بول پڑا، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا اسے سمجھاتے نا، یہ ہاتھ لگانے والے کام ہی نہ کرتی۔ وہ تنزیہ اور صفاقانہ انداز میں ہنسا۔ اس نے جانے باقیوں کو کیا اشارہ کیا کہ انہوں نے سیکنڈوں میں کلوروفارم میں بھیگے رومال نکالے، پہلے مردوں کو قابو کیا، پھر امی اور بھابھی کی باری آئی۔ سنی اور نومی مارے دہشت کے پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہاں ایک نریم ہی تھی جس کے ساتھ شاید کافی مضبوط ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تینوں فارغ ہو کر بولے اور اس کی طرف اشارہ کیا، اسے بے ہوش مت کرنا۔
ساتھ ہی آگے بڑھ کر چوتھے نے اس کا منہ دبا لیا اور اسے کندھے پر ڈال لیا. چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے. گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس نے زیادتی کی بہت کوشش کی. جو ہی اسے گاڑی میں ڈالا گیا نریم نے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے پکڑنے والے کو نوچ ڈالا. ایک زوردار تھپڑ پڑتے اس کی ساری بہادری رفو چکر ہوگی. مجھے زیادتی پر مجبور مت کرو. اس کے دونوں ساختوں کو سختی سے جکڑتے ہوئے وہ شکیل قلب آدمی بولا تو اس کی جان خیزاں رسیدہ پتے کی طرح کام کی. سفر ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے تمام ہوا مگر نریم کو ہوش کہاں تھی. جو جائزہ لیتی اسے بے رحمی سے نیچے اتارا گیا. باقی تینوں جانے کہاں غائب ہو گئے تھے. چوتھا نقاب پوش اسے کمرے میں لے آیا اور نقاب اتار دیا. نریم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی کو اس سے کیا دشمنی ہے. اس نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا. شکل و صورت و لباس سے تو وہ کسی اعلیٰ گھرانے کا مالک لگ رہا تھا. دیکھیں پلیز مجھے چھوڑ دیں. وہ رو پڑی. چھوڑ دیں کہ اتنی جلدی کیا ہے. صرف ایک رات کی بات ہے. صرف ایک رات کی. تمہاری وجہ سے میں بھی ایک رات جیل میں رہا تھا. آپ کو بھی ایک رات ادھر رکھوں گا. کچھ نہ گواتے ہوئے بھی لگے گا جیسے سب کچھ گوا بیٹھی ہیں. میں بڑا انصاف پسند ہوں. مجھے روکنے کی یا میری راہ میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ میں عام سا مرد نہیں بننا چاہتا. اس کے لہجے میں جانے کیسی خوفناک حقیقت پوشیدہ تھے کہ بدن میں چونٹیاں سی رنگتی محسوس کرنے لگی. صبح تک آرام کریں. بائے بائے. وہ باہر سے دروازہ لاک کر کے نریم دروازہ پیٹتی رہ گئی. صبح ہوئی تو گیٹ کیپر احمد ابرار کے گیٹ کے سامنے گٹری سے پڑی دیکھ کر چونک گیا. غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو نازک سی لڑکی تھی. وہ بے ہوش معلوم ہو رہی تھی. اس کے بعد آواسی سے شور مچانے پر تمام کالونی جمع ہوگی. جس کو نہیں معلوم تھا اسے بھی خبر ہو گئی تھی. عورتیں سرگوشیوں میں ایک دوسرے سوال کر رہی تھی کہ یہ کب ہوا. اندر اس کے گھر میں موت کا سا سناٹا تاری تھا. طوفان ابھی گزرا نہیں تھا. بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. وہ تمہیں یوں لے گئے. یقیناً وہ اچھے آدمی نہیں ہوں گے. بتاؤ کیوں ہماری عزت نیلام کی. شارق اور شجیل نے سے جھنجھوڑ ڈالا. ڈیڈی اسے نفرت سے دیکھتے رہے. مامی اور امی اور بھابھی کی نظروں میں کتنی بے چینی تھی جیسے وہ مجرم ہے. نریم کا سارا حوصلہ جواب دے کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں بے گناہ ہوں. میں نے کچھ نہیں کیا. میں تو ان کمینوں کو جانتی تک نہیں. واقعی اپنی دانش میں سچی تھی مگر کس کس کو باور کراتی. یہ تو مشکل تھی. اسے نہیں معلوم کتنے سورج نکلے اور غروب ہوئے. کالونی سمیت تمام خاندان میں اس کے بارے میں خبریں گردش کرنے لگی. بلا کے چھوٹی پھپھو نے رشتہ توڑ دیا. اسے کوئی شوق نہیں لگا. ان حالات میں یہی ہونا تھا. وہ کیسی آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتی. ایک لڑکی جو رات بھر جرائم پیشہ لوگوں کے قبضے میں رہی ہے اسے کون بہو بناتا. اسی دوران اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو ڈیڈی نے اسے بلایا. میں چاہتا ہوں کہ تم ہاؤس جاب مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ بھائی تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے فضول ہے. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ڈیڈی اس کی محبت میں ایسا کریں. اس کے الفاظ سن کر بھج گئے. ان کے الفاظ وہ تو ایسا اس لیے چاہ رہے تھے کہ میں ان پر بوجھ نہ بنے رہے. اپنا کمائے. نریم نے بہت کوشش کی کہ سماعتوں کو پتھر لے کر مگر ایسا نہ ہو سکا. اس کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی. ساتھ ہی ڈاکٹرز نے مفت کا مال سمجھ کر اسے ہٹانے کی کوشش کی مگر نریم نے کسی کا منہ نہ لگایا. اس لیے ڈاکٹر زیدی نے ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی اس کی ڈیوٹی ایک دور دراز کے گاؤں میں لگا دی جہاں کوئی گندمند ڈاکٹر جھانکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. نریم نے سکھ کا سانس لیا. اس طرح کم سے کم وہ گھر والوں کی تنزیہ نگاہوں سے بچی رہتی. اس کی کولیگز شہروں میں اچھے ہاسپٹلس میں تھی. اسے ہی سزا دی گئی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر زیدی کی چکنی چپنی باتوں میں نہیں آئی تھی. ہاسپٹل تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر عدم توجہ اور گندگی کے باعث کھنڈر لگتا تھا. اس کی مدد کے لیے ایک عدد کمپاؤنڈر اور 3 عدد نرسیں پہلے سے ہی موجود تھی جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا. نریم نے پہلے روز گھوم پھر کر سارے ہاسپٹل کا جائزہ لیا جو گردو جالوں اور کوڑے کرکٹ سے اٹا ہوا تھا. سارا عملہ گھر بیٹھ کر تنخواہ کھا رہا تھا. ڈاکٹر کا آمد کا سنتے ہی کمپاؤنڈر اقبال، نسرین، صوفیہ اور ساجدہ بھاگم بھاگ آئے. ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر بھی پہلے کی طرح چند روز بھی بھاگنے والی ہوگی اس لیے متفکر تھی. اسی دوسرے روز ہی نریم نے جمعدارنی کو صفائی پر لگایا بلکہ اپنی جیب سے پیسے دے کر 2 اضافی صفائی کرنے والے بلائے. اس کی درخواست پر ڈاکٹر زیدی نے مہربانی کرتے ہوئے رنگ و روگن کا کام بھی کروا دیا. ہفتہ 15 روز میں ہاسپٹل واقعی ہاسپٹل لگنے لگا. گاؤں کے باسی حیران تھے کہ ایسا کون سا دبنگ ڈاکٹر آیا ہے جس نے آتے ہی برسوں پر پرانا ماحول یکسر ختم کر دیا. ڈاکٹر کی جگہ ایک نازک اندام گندمی رکھنت والی لڑکی کو دیکھ کر ان کی حیرانگی بجا تھی. کہاں ڈاکٹر نمر جس کے چہرے پر بیزاری چھائی رہتی تھی. 3 دن اس نے مارے بندے یہاں گزارے تھے. پھر ڈاکٹر سائمہ آئی. اس نے 6 ماہ گزارے اور اب یہ نئی ڈاکٹر آئی تھی جو دیکھنے میں کس طرح بھی ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتی تھی. چہرے پر پھیلی نرم مسکراہٹ اور سبک نقوش نے گاؤں کے باسیوں کا حوصلہ بڑھا دیا تھا. چھٹے روز مریضوں کی آمد و رفت شروع ہوگی. وہ اس کے اخلاق اور نرم مزاجی سے ازحد متاثر ہوئے. 2-3 ہفتے گاؤں کی طرف سے ہی اس کا کھانا آتا رہا. چند روز نریم چپ رہی. پھر ایک روز بڑی سہولت سے روک دیا. یہ غریب لوگ خود اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے مرغن کھانوں کا انتظام کرتے ہیں. اسے گوارا نہیں تھا. ہاسپٹل میں جہاں اس کی رہائش تھی وہاں کچن اور پکانے والی کی سہولت موجود تھی. پکانے والی کی زرینا اسی گاؤں کی رہنے والی تھی. اب وہی اس کے لیے کھانا بناتی. صبح کا ناشتہ البتہ وہ خود تیار کرتی. اسی دوران حویلی سے اسے 2-3 بلاوے آ چکے تھے جس سے مصروفیت کے باعث وہ صرف نظر کر گئی تھی. نسرین، صوفیہ اور ساجدہ نے کہا بھی کہ یہ سب بکھڑے بعد میں ہوتے رہیں گے. پہلے حویلی چلیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں کے مکین ناراض ہو جائیں. نریم نے انہیں کھری کھری سنائی. وہ چپ ہوئی مگر اندر ہی اندر یہ بات پھیل گئی کہ اپنی ڈاکٹر بڑی مغرور ہے. حویلی والوں کے کھاتے میں ہی نہیں لا رہی ہے. جس روز چودھری طارق سے سامنا ہوا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. وہ خود تینوں حویلی جانے کے لیے بڑی بے قرار تھی. جہاں چودھری طارق رہتا تھا
کافی روز سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب حویلی سے دعوت کا بلاوا آیا تھا تو وہ کافی خوش ہوئی، مگر نریم نے ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا، کسی طرح جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ اندر سے خوفزدہ بھی تھے کہ یہ بات چوتھی طارق کو ضرور بری لگے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل ہی آ جائے۔ اس سے پہلے ہاسپٹل میں آنے والی ہر نئی ڈاکٹر کی حویلی میں دعوت کی جاتی تھی۔ وہ اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتا تھا۔ بڑی اماں، یہ نئی ڈاکٹر کی اتنی اونچی اور بھاری کیوں پڑ رہی ہے؟ آج جو بھی بلاوا بھیجا گیا اگر آج بھی نہ آئی تو بہت برا ہوگا۔ طارق شارٹ گن صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا تو نسرین بیگم نے اسے ناراض نگاہوں سے گھورا۔ میرے سب ملنے جلنے والے کہہ رہی ہیں کہ وہ تو بڑی کمال چیز ہے، آتے ہی اسپتال کو بدل دیا، بہت سارے مریض اس کے پاس جانے لگے ہیں، بڑی مصروف لگتی ہے اس لیے نہیں آ رہی، مگر آج ضرور آئے گی۔ اسے آیا گاڑی لے کر گیا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ اگر 3 گھنٹے میں انتظار کرنا پڑا تو کر لینا، مگر اسے لے کر آنا، تم جی برا مت کرو۔ انہوں نے رسانیت سے پوتے کو سمجھایا جو بڑا کھرا اور خود سر تھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کی ڈاکٹر کو بھی، وہ تنزیہ بولا اور گن اٹھائے نکل گیا۔ ساجدہ، نسرین اور صوفیہ تینوں اپنے گھروں سے تیار ہو کر آ گئی تھی اور ان کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ریشمی تیز رنگ کے کپڑے، گہرے رنگ میک اپ، بنی ہوئی بھویں، چہرے پر بلیچ کریم کے تازہ کوٹ اور بالوں کے عجیب سے سٹائل۔ ان کے برعکس نریم آسمانی رنگ کے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس بغیر کسی میک اپ کے تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تینوں نے گویا سر پیٹ لیا۔ آپ یوں جائیں گی؟ ساجدہ حیران ہوئی۔ ہاں کیوں، میں یوں نہیں جا سکتی؟ ویسے بھی یہ گاؤں کی ایک دعوت ہے، شادی کی نہیں جو میں اس قدر تیار ہو کر جاؤں۔ شادی کی بھی ہو تو میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتی کیونکہ سادگی مجھے پسند ہے۔ وہ آسمانی رنگ کا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بولی۔ دل ہی دل میں ساجدہ بل کھا کر رہ گئی۔ ہوں ایسی بھی کیا سادگی کے نرا منہ دھلایا، نہ کوئی لپسٹک، نہ مسکارا، نہ آئی شیڈ، نہ بلش آن۔ اب تو باز آئی ایسی سادگی سے، وہاں چودھری طارق بھی تو ہوگا۔ اس کا تصور کرتے ہی ساجدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل گئی۔ اس شاندار حویلی میں سب سے پہلے ایک معمر عورت نے اس کا استقبال کیا جو بڑی اماں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ پھر ان کی 3 بہویں آئیں جو کافی اخلاق سے ملی۔ حویلی کے مکینوں کے بارے میں جو روایتی سا تصور ان تینوں کے باتوں نے ان کے ذہن میں بٹھایا تھا وہ چودھری اشفاق اور رزاق اور نواز سے ملتے ہی مٹ گیا۔ وہ کہیں سے بھی ظالم جاگیردار نہیں لگ رہے تھے، ان کی اولاد بھی سلجھی ہوئی اور تعلیم یافتہ تھی۔ نریم سے مل کر وہ سب کافی خوش تھے، کتنی مختلف اور باوقار سی لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز کے چہرے پر جو ایک اکتاہٹ ہوتی ہے وہ اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ ایک عجیب سی ملاحت اور نرمی اور گداز نے انہیں متاثر کیا۔ بزرگ تو بزرگ، نوجوان نسل بھی ان کے خیالات جان کر کافی متاثر لگ رہی تھی۔ نسرین، صوفیہ، ساجدہ کو کسی نے زیادہ لفٹ نہیں کروائی بلکہ یاور نے شرارت سے طارق کو پیغام بھیجا، تمہارے خاص الخاص مہمان آئے ہیں۔ آ گئی ہے وہ مغرور ڈاکٹر، وہ تیز بولتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ پھر جہاں اسے نریم کو دیکھ کر جھٹکا لگا وہ نریم کے سر پر گویا 7 آسمان ٹوٹ پڑے۔ اس کے چہرے کو تو وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتی، وہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ کچھ نہ گواتے ہوئے بھی سب کچھ گوا بیٹھے گی، اور باقی اس کا کہا سچ نکلا۔ اس کی عزت وقار خود ہی انا سب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ گھر والوں کی نگاہ میں وہ گر چکی تھی، اپنی نگاہوں میں وہ مجرم ٹھہری تھی اور وہ کتنے مزے سے دندناتا پھر رہا تھا، پہلے سے بھی بڑھ کر نڈر اور دلیر۔ اس سے بچ کر سکون کی پناہ میں وہ یہاں ہاسپٹل میں آئی تھی اور وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ شخص پھر سے وہ سلسلہ شروع نہیں کرے گا؟ وہ بے جان سی ہوگی، چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ پلیز مجھے واپس بھجوا دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی گردن کندھوں پر ڈھلک گئی۔ ماں جی جو طارق کو اس کے نامناسب لہجے پر ڈانٹنے کا پروگرام بنا رہی تھی، نریم کی حالت دیکھ کر بھول بھال گئی۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ سے لانے شروع کر دیا، نسرین سے گلوکوز پلانے لگی۔ طارق لمحہ بلمحہ اس کی بگڑتی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تو اپنی تہیں سے بھول بھال چکا تھا۔ ہاں کبھی کبھی حوالات میں گزری رات یاد آتی تو وہ بھی ذہن کی اسکرین پر چلی آتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 3.5 سال پہلے ایک معمولی سی بات پر اس کا جھگڑا اپنے باپ چودھری نواز سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن اپنا کما کر کھانا، پھر مجھے آنکھیں دکھانا۔ غصے اور جوانی کے جوش میں وہ گھر ہی چھوڑ آیا۔ شہر آ کر باپ کی باتیں ذہن میں گونجتی تو اس کا چہرہ لہو رنگ ہو جاتا۔ اپنی ڈگریاں لے کر وہ دفاتر میں در بدر پھرا مگر کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ تنگ آ کر اس نے بس ڈرائیور بننا ہی قبول کر لیا۔ آج بس چلاتے ہی اسے 13واں روز تھا۔ اسٹیئرنگ پر بازو رکھے وہ کسی اور جہان میں پہنچا ہوا تھا۔ چودھریوں کا خون یوں بے مول ہو رہا تھا، اس احساس نے اس کے اندر آگ سی بھر دی تھی۔ پیچھے کھڑی لڑکی کا فقرہ اسے پا گیا۔ یہ بس ڈرائیور ہوتے ہی گھٹیا کنڈکٹر سے بس میں چلنے والے میوزک پر جگڑ رہی تھی۔ وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ یہ کیسٹ بس میں چلنے والا میوزک خالصتاً کنڈکٹر کی پسند تھا، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں کہ وہ توجہ دیتا۔ لڑکی ادھر گئی، ٹریفک پولیس کا سپاہی اندر آیا، پلک جھپکتے ہی اسے اور کنڈکٹر کو پکڑ لیا گیا۔ انچارج صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، دونوں کے حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ بس بھی تھانے کے ہاتھے میں تھی۔ رات بھر طارق بھوکے شیر کی طرح بند لاک اپ میں ٹہلتا رہا۔ چودھری نواز کا بیٹا جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے حکم کے منتظر تھے، وہ یوں بے یار و مددگار ایک عام آدمی کی طرح یہاں تھا۔ صبح انچارج آیا، اتفاق سے وہ چودھریوں کا جانے والا نکلا۔ اس نے معذرت کی اور اسے چھوڑ دیا۔ بس کی چابی اور دیگر کاغذات بھی اس کے حوالے کیے گئے۔ طارق کا کچھ سامان بس میں تھا، وہ نکالتے اس کی نگاہ ایک کالی فائل پر پڑی، نریم احمد۔ اس نے اوپر پڑھا، اس کے سوا یہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی سیٹ کے پیچھے وہی کھڑی تھی۔ پھر ہاتھ میں تھاما ہوا سفید اوورال اس کی خچے ساتھ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کیونکہ یہ فائل بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر وہ سوار بھی میڈیکل کالج کے سامنے والی سڑک سے ہوئی تھی۔ طارق نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، بس وہی کافی تھا۔ سب سے پہلے وہ گاؤں پہنچا، باپ سے معافی مانگی کیونکہ ان کے مشاہدات غلط نہیں تھے۔ پھر اس نے نریم احمد کو سبق سکھانے کے لیے گھر سے اٹھوا لیا۔
اور اسے اپنے بنگلے لے گیا اور اپنی توہین کا بدلہ اسے لینا چاہتا تھا۔ اس احساس اس قدر حاوی تھا کہ نریم کا حسن بھی اسے متوجہ نہ کر سکا، ورنہ یقیناً کچھ اور بھی کر گزرتا یا پھر قدرت ہی اسے نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا دروازہ لاک کر کے باہر آ گئی۔ صبح ہوتی ہی اس کے کرنادے اسے ایڈوکیٹ احمد ابرار کے گیٹ پر پھینک آئے۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا، وہ شانت ہو گئے۔ ایک معمولی سی لڑکی نے جو جرأت دکھائی، اس کا پھل بھی پا لیا۔ اب وہ مطمئن تھا، ہاں کبھی کبھی ایک روتی ہاتھ جوڑتی لڑکی تصور میں آتی تو وہ سر جھٹک دیتا۔ آج اسے یہاں دیکھ کر اور بھی ڈاکٹر کے روپ میں وہ کافی حیران ہوا۔ جو کچھ طارق نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس کا ڈاکٹر بننا حیرت انگیز امر ہی تھا۔ کافی باہمت لڑکی تھی جو اس کرائسس سے نکل کر آئی تھی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ سامنے بیٹھے طارق نے اس نے نگاہ نہیں ملائی۔ بیٹا ابھی کیسے جا سکتے ہیں، کھانا کے بعد اجازت ملے گی۔ نسیم بیگم محبت سے بولی تو باقیوں نے بھی تائید کی۔ ساجدہ، صوفیہ اور نسیم تینوں طارق سے باتیں کر رہی تھی۔ کھانے سے بھی انہوں نے انصاف کیا۔ اس نے تو بس رسم ہی پوری کی اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نسرین نے طارق کی شخصیت کا پہلا تاثر مٹانے کے لیے یہ کیا کہ اسے کہا کہ ان چاروں کو چھوڑ ہے۔ جہاں وہ تینوں خوش ہوئیں، مریم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، نریم کے ماتھے پر، مگر اس کے انکار کو اہمیت نہیں دی گی۔ طارق گاڑی نکالنے لگا، وہ سب انہیں بڑے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ نہ جانے نریم میں کیسی کشش تھی جس نے سب کو اسیر کر لیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ بیٹھ ہی گئی۔ ساجدہ اگلی سیٹ پر طارق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نسرین اور صوفیہ کے غصے میں آنا لازمی تھا، وہ دونوں سرگوشیوں میں دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ نریم اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ اس نے پہلے صوفیہ اور ساجدہ کو اتارا، آخر میں نریم کا نمبر تھا۔ پلیز مجھے پہلے اتاریے گا، اس نے گاڑی پیر موڑتے طارق سے سرد لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں اس کے تاثرات دیکھنے اس نے ناکام کوشش کی، پھر اس نے پہلے نریم کو ہی اتارا۔ جب وہ اتری تو طارق نسیم کو بیٹھنے کی ہدایت کر کے اس کے پیچھے آیا۔ پلیز جو ہوا اسے بھول جائیے گا۔ طارق کا لہجہ دیکھ کر وہ خود کافی حیران ہوا۔ نریم تالا کھول کر اس کی بات پر چند دھیان دیے بغیر اندر غائب ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جملہ طارق کی زبان سے نکلا، اس شکی القلب شفاق آدمی کی زبان سے جو اسے بدنامیوں کے اندھے کار میں پھینک کر مطمئن تھا ٹھیک ہوا جو بھی ہوا، مگر اب تمہیں نریم احمد اپنے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ وہ اس وقتی کیفیت سے نکل آئی تھی جو طارق کے اچانک سامنے آنے کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زیدی کے رویے کے بعد اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اسے اب ڈر ڈر کے نہیں جینا ہے۔ اگر ایسا کرے گی تو سب اسے حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح کچلتے سے گزر جائیں گے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، خدا میرے ساتھ ہے۔ اوپر والے کے سپرد سارا معاملہ چھوڑ کر وہ مطمئن ہو کر سو گئی۔ ہاسپٹل کے برآمدے میں شور سا ہو رہا تھا۔ نریم معاملہ جانے کو باہر نکلی۔ طارق کو یاور اور خاور اس کے چچا زاد دائیں بائیں سے تھامتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ سی تھی، جیسے اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا ہو۔ اس کے بازو پہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نریم طارق اسپورٹس بائک سے گر کر بازو کی ہڈی زخمی کر بیٹھے، گوشت کو بھی نقصان پہنچا ہے، یاور نے جلدی جلدی بتایا۔ طارق کے تاثرات سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ نریم نے جلدی جلدی پٹی نما کپڑا اتار کے بازو کا جائزہ لیا۔ یہ کیس اس کے بس سے باہر کا تھا کیونکہ یہاں اتنی سہولیات ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا نہیں آپ شہر لے جائیں تاکہ مت کریں ورنہ ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہی تو شہر پہنچنے تک وہ آرام سے رہا۔ صوفیہ اور ساجدہ طارق کے بارے میں یہ گفتگو کر رہی تھی۔ بڑا جیدار ہے چھوٹا چودھری، تکلیف کا ذرا بھی اظہار نہیں کیا۔ یاد ہے جب اسے پنڈلی پہ گولی لگی تھی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ مجھے بے ہوش کے بغیر آپریشن کریں، یاد ہے؟ بالکل مرد ہو تو چھوٹے چودھری جیسا، صوفیہ بولی۔ نریم پاس ہی تھی، اب وہ چاروں فارغ تھی، کسی مریض کے آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے گپیں ہانکی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لینے پر مجبور تھی تاکہ طارق کی شخصیت کے بارے میں جان سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج سب اس کزن نے اسے لائے تھے تو اس کا جی چاہا تھا کہ اس کے ہاسپٹل کے سارے دروازے اس پر بند کر دے، مگر اس کی مسیحا صرف طبیعت جیت گئی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر وہ تو ڈاکٹر تھی، انسانیت کی خیر خواہ۔ اس نے تمام خیالات کو جھٹک کر طارق کو دیکھا۔ واقعی اس کی ہڈی کو کافی نقصان پہنچا تھا، ذرا سی بھی بے احتیاطی اس کے بازو کو ناکارہ کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے انہیں طارق کو شہر لے جانے کا کہا تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا، اس نے اپنے پیشے سے غداری نہیں کی، فرض جیت گیا، جذبات ہار گئے۔ اس نے ان تینوں نرسوں کی بات سے اندازہ لگایا تھا کہ چھوٹا چودھری کردار کا عیاش اور دل پھینک شخص تھا۔ اس نے مختلف اوقات میں ان تینوں کی زبان سے یہی سنا تھا کہ چھوٹا چودھری اسے چاہتا ہے۔ تینوں خوش فہمیوں کا شکار تھی۔ کافی دیر سے طارق کی مدح سرائی سن کر وہ بور ہو رہی تھی، اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ تو بڑی سڑی ہوئی ہے، پہلے والی ڈاکٹر تو بڑی اچھی تھی، صرف چودھری کی وجہ سے نکھری ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا روبداب یہ شان خوبرو مردانہ مرد انہوں نے شہر میں کہاں دیکھی ہوگی۔ ایسے ہی تو سارے پنڈ کی لڑکیاں چودھری پر نہیں مرتی ہیں۔ شیدو تو صاف کہتی ہے کہ اگر میرا بیاہ طارق سے نہ ہوا تو خودکشی کر لوں گی۔ پاگل ہے بالکل، بھلا اس کی شادی طارق سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ مجھے یقین ہے میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ صوفیہ ناز سے بولی تو ساجدہ کو جلا لگا، اس گمان میں نہ رہنا، چودھری کا دل کہیں اور ہے۔ اتنے میں نسیم بھی آگے بیچ بچاؤ کر آئی، وہ خود بھی خوش فہمی کا شکار تھی۔ پھر طارق ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ ہاسپٹل کا تمام عملہ اسے حویلی دیکھنے کے لیے گیا سوائے نریم کے۔ 10-15 روز گزرے، بڑی چودھرائن نے بلاوا بھجوایا، اسے جانا ہی پڑا۔ وہ بندی بندی سے بیٹھی ہوئی تھی، آگے کھانے کی ڈھیروں اشیاء پڑی ہوئی تھی، اس نے چکھا تک نہیں۔ بڑی اماں نے طارق کو آواز دی، ڈاکٹر گھر آئی بیٹھی ہے، بازو کا چیک اپ بھی کروا لو۔ انہوں نے باقاعدہ مردان خانے
سے اس کو بلایا جہاں اس کی شہری دولت دوست اس کے مزاج پرسی کرنے آئے ہوئے تھے۔ بڑی اماں کیا بات ہے، آپ مجھے چین سے کیوں نہیں رہنے دیتی؟ وہ کافی غصے میں تھا، نریم کو بھی دیکھ چکا تھا۔ بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام نہیں لیتے، اس نے ہر ہفتے آنے کو کہا ہے، خود 3 بار گھر آیا مگر تم اڑیل بنے رہے۔ اب میری مانو تو نریم بیٹی کو بازو دکھاؤ، ڈاکٹر ہے تاکہ پتہ چلے کچھ بہتری ہوئی ہے کہ نہیں۔ وہ لجاجت سے بولی بڑی اماں پلیز آپ مجھے یوں ہر کسی کے سامنے بیمار شو مت کریں، میں ٹھیک ہوں، اگر اتنی فکر ہے تو پلاسٹر ان سے نکلواؤں گا۔ اب خوش؟ وہ چواک سے دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ نریم کو کافی غصہ آیا، اپنی توہین سے محسوس ہوئی مگر اس کی نظر اندازی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اپنی بے عزتی بھول چکا ہے۔ ڈاکٹر نریم چودھری طارق آئے ہیں۔ نسرین بھاگتی بھی آئی تھی، نسرین جس کے باعث اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کسی صوبے کے گورنر یا وزیر اعظم صاحب تو نہیں ہے جو تم یوں بتواس ہو رہی ہو؟ نریم نے اسے ٹھیک ٹھاک ڈانٹا۔ اندر آتا طارق اس کا جملہ سن چکا تھا۔ نسرین کا چہرہ خوف سے لال ہو گیا۔ طارق نے بے نیازی سے نریم کو دیکھ کر کرسی گھسیٹ کر اس سے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پلاسٹر کھلوانے آیا ہوں، کیا اس کی سہولت آپ کے ہاسپٹل میں ہے یا نہیں؟ بدنسیہ بولا۔ تیکھا وار ہوا تھا مگر وہ جھیل گئی۔ جی ہاں بالکل، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر بیٹھے وہ دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو باطل نخواست اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہی پڑا۔ اس کے نازک ہاتھ طارق کے بازو پر مصروف عمل ہو چکے تھے۔ اب آپ نے چند روز تک اس ہاتھ سے کام نہیں کرنا، نہ کوئی وزن اٹھانا ہے، ابھی ہڈی ٹھیک طرح سے بیٹھی نہیں ہے، آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ فارغ ہو کر سامان جگہ پر رکھتے ہوئے اسے ہدایت دے رہی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کر فارغ ہونے کے بعد بھی ابھی بستر میں دب گئی تھی جب زرینہ نے بتایا کہ بھائی چودھری صاحب وصایا کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کا دل ہرگز بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے چودھری آئے ہیں، اس لیے وہ شال لپیٹتی نہیں کر آئی۔ نہ جانے کیا ہو گیا کہ رات کو آفت آ پڑی، اسے سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے کوفت ہو رہی تھی۔ طارق کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ میں اور بھی اضافہ ہوا مگر اس چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ اس کا بایاں بازو دیکھتے ہی وہ جان گئی کہ موصوف نے ضرور اس ہاتھ سے کچھ وزن اٹھایا۔ بتائیے کیا ہوا ہے؟ اب کوشش کے باوجود اس کا لہجہ رسمی سطح نرم نہیں تھا۔ اصل میں نے دن کو کچھ ایکسرسائز کی تو اس ہاتھ سے ویٹ بھی اٹھایا، تب سے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ طارق نے اس کا لہجہ نظر انداز کر دیا۔ نہ جانے کیوں تکلیف آپ کو دن سے ہو رہی ہے اور تشریف آپ رات کو لائے ہیں، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ دانتوں پہ دانت جمائے خاموش رہا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس نازک مگر سخت سی لڑکی کو تھپڑ مار کے خاموش کرا دے جو مسلسل اس کی شخصیت کے پرکھچے اڑا رہی تھی۔ مریم نے دراز میں سے ٹیوب نکالی اور پہلے ہیٹر آن کیا۔ سردی کافی زیادہ تھی، گیس کچھ ماہ پہلے ہی چودھریوں کی مہربانی سے اس گاؤں کے باسیوں کو میسر آئی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہوگی، بازو سامنے لائیے، وہ بے تحسر لہجے میں بولی۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے اس درد کش مرہم سے طارق کے بازو کی مالش شروع کی۔ اسے آرام آنے لگا۔ طارق نے بڑی بے خوفی سے پل بھر میں اس کا جائزہ لے ڈالا۔ لینن کی پرنٹڈ بلیک وائٹ شلوار شرٹ اور کالی شلوار میں ملبوس ڈھیلی ڈھالی چوٹی، شانوں پر گرم شال ڈالے، ماتھے پر جھولتی براؤن لٹ سمیت وہ اپنے حسن سے تقریباً بے نیاز تھی۔ سر جھکائے جھکائے سے طارق کی گرم نگاہوں کی تپش کا بخوبی احساس ہو رہا تھا، تبھی تو اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ اس نے بے شمار مرد مریضوں کا اٹینڈ کیا تھا، ایسی بیچارگی پہلے تو کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ شاید طارق کی شخصیت کا خوف اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھا۔ طارق کی بے چین نگاہیں اس کی گداز کلائیوں سے ہوتی اس کی مومی سفید ہاتھوں پر ٹھہر گئی جو کہ اس کے مضبوط بازو پہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ان کا کانپنا رکنا ٹھہرنے سے بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت خیالوں کی روح میں بہنے لگا، پھر کسی انجان خیال سے چونکا اور اچانک اپنا ہاتھ نریم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بس کریں، آئی ایم آل رائٹ۔ نریم کا ہاتھ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کے نیچے کانپا اور اس کی رنگت بھی زردی سی آ گئی۔ طارق نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کو پرسکون نیند سے اٹھائے جانے پر معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ابھی تک نیند کے خمار سے گلابی لگ رہی تھی۔ اب میں آپ کو آخری بار وارن کر رہی ہوں کہ اس ہاتھ سے ویٹ مت اٹھائیے گا، نہ ایکسرسائز کیجیے گا ورنہ بازو کے پٹھوں سمیت ہڈی پر زور پڑے گا۔ وہ طارق کو واپسی کے لیے پڑتولتے دیکھ کر بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر بولا، آئی ایم سوری نریم، میں نے آپ کو کافی ہرٹ کیا، آپ ہو سکے تو اس واقعے کو بھول جائیے گا۔ اس پر اس کے لہجے میں رسمی سی نظامت نہیں تھی بلکہ واقعی حقیقی معنوں میں وہ شرمندہ لگا تھا۔ وہ اعتبار کرنے پر تیار نہیں تھی۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کی ہدایت دے کر وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ چودھری صاحب غالباً آپ کا یہ نیا ایکٹ ہے مگر میں داؤں پہ آنے والی نہیں ہوں۔ وہ لحاف منہ پر ڈولتی سوچوں میں ڈوب گئی۔ طارق کے بازو کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں تقریباً تمام خاندان والوں کو مدعو کیا گیا۔ اس موقع میں نسرین بیگم اور طارق کی والدہ رقیہ نریم کو بھی مدعو کرنے نہیں بولی تھی۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر بڑی چودھرائیں جب خود آئیں تو اسے جانا ہی پڑا۔ طارق کے تمام کزنز جمع تھے، نریم اکثر کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سب تعلیم یافتہ تھیں، کچھ کی شادیاں ہو چکی تھیں، کچھ کنوارے تھے۔ ان کی ہنسی شرارتیں مسکراہٹیں بتا رہی تھی کہ وہ سب آپس میں محبت کی ڈور سے منسلک ہیں۔ نریم انگوری رنگ کے سوٹ میں اپنے سادہ حلیے کے باوجود بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ طارق اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اپنے بدلتے خیالات کے ہاتھوں سے دل میں خود کو بڑا ذلیل کیا تھا مگر آج کوئی اس کے اندر سے بار بار کہہ رہا تھا کہ سب کچھ کہہ ڈالیں کہ نریم احمد نے اس کا سکون لوٹ لیا، وہ اس کی نیندیں چرانے کی مجرم ہے اور یہ کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ یہ ہارنے کا احساس ہی بڑا دلکش تھا۔ اس نے پاس کھڑی نریم کو بڑی چاہت سے دیکھا اور ادھر دیکھتا اس کے قریب آ ٹھہرا۔ نریم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، صرف چند منٹ لوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اس نے شوق سا لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی خوفزدہ آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ یہی کہ میرے کمرے میں چلیں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نریم پلیز میرا یقین کریں، میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کروں گا، میرا اعتبار کریں۔
اجازت سے بولا نہیں، وہ تیزی سے چلتی ایک طرف نکل گئی تو وہ ہاتھ مل کر رہ گیا۔ وہ حال میں آ گئی جہاں موسیقی کی محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ طارق کی پھپھو زاد سارا کے پاس بیٹھ گئی۔ اسٹیج پر نیا گلوکار پرانے نغمے گا رہا تھا۔ ذرا سا سوچو، بچھڑ کے یہ ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ملے ہو مگر اجنبی بن رہے ہو تو قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ کس جرم کی تم سزا دے رہے ہو؟ خدا کے لیے ہم کو اتنا بتا دو، عداوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ طارق بھی آ گیا تھا، اس کا چھپنا بیکار گیا تھا۔ وہ سارا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، سب بھی انجوائے کر رہے تھے، ایک وہی تھی جو خوفزدہ تھی۔ نریم، آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ وہ سارا کے دوسری طرف متوجہ اوپر بولا، تبھی پاس آئی تھی بڑی چودرائن کو دیکھ کر وہ کھڑی ہوگی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیجیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ بیٹی ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے بڑی چودرائن یا پھر نام لیے بغیر بلاتی ہو؟ میرے دل کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سب کی طرح مجھے اماں کہا کرو، مجھے خوشی ہو گیا۔ میں وسایا سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ شکریہ بڑی اماں، وہ ان کے ہاتھ تھام کے مجھے شکرانہ انداز میں بولی تو وہ نہال ہو گئی۔ پھر 5 منٹ بعد سارا آ کر بولی، جائیں، گاڑی تیار ہے۔ اس نے تو دیکھا وہ کہیں نہیں تھا۔ شکر کا سانس لیتی سب کو الوداعی سلام دے کر وہ نیم اندھیرے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلو وسایا جلدی کرو، وہ ایزی ہو کر بولی، مگر چند بار احساس ہوا کہ وسایا پرفیوم تو استعمال ہی نہیں کرتا تھا، اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرنے کا محتمل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ طارق؟ ہاں یقیناً 100%۔ چلو وسایا جلدی کرو، وہ ایزی ہو کر بولی، مگر چند منٹ بعد احساس ہوا کہ وسایا پرفیوم تو استعمال نہیں کرتا تھا، اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرنے کا وہ مکمل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ طارق؟ ہاں یقیناً 100% طارق ہوگا، وہی یہ پرفیوم استعمال کرتا ہے۔ پلیز گاڑی روک لیں۔ کیوں؟ آپ نے آگے آنا ہے میرے ساتھ؟ یقیناً میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے، ویسے بھی میں گاڑی آپ کے نہ کہنے کے باوجود بھی روکتا۔ میں نے بڑی کوشش کی آپ میری بات سن لیں، مگر آپ تو پلو ہی نہیں پکڑوا رہی ہیں، اس لیے یہ کرنا پڑا۔ لیجیے میری منزل آ گئی، میں یہاں آپ سے بات کروں گا۔ اس طرح رات کو انسان آتے ہوئے ڈرتے ہیں، صرف جنگلی جانور ہوتے ہیں اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا؟ یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ اس انسان جگہ پر رکنا کیا معنی رکھتا تھا؟ اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں شور میں جا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور اس چہرے سے نقاب اتار پھینکوں گی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ نریم نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر دوڑ لگائی اور اندھیرے میں گھرے درختوں سے ٹھوکر کھا کر گری، مگر ہمت سنبھالتی دوبارہ کھڑی ہوگی، مگر اب سامنے طارق کا چٹانی وجود استھا تھا۔ ٹھیک ہے نریم احمد، میں ہمیشہ اس بے اعتباری کو یاد رکھوں گا اور یہ بتا دوں گا کہ میرے چہرے پر نقاب نہیں ہے، میں جو کچھ ہوں سب کے سامنے ہوں۔ ہاں یہ سرکشی میری طبیعت کا خاصہ ہے اور ہر درمی بھی، وہ مزید بولی اور ایک قدم پیچھے ہوئی۔ آئیے بیٹھے، میں آپ کو چھوڑاؤں، اگر گاڑی میں نہیں جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا، پھر اسے اتارتے ہی گاڑی کو تیزی سے موڑتے ہوئے غائب ہو گیا۔ نریم کو شدید بخار نے آ لیا، سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ڈاکٹر بیمار ہو گئی ہے۔ وہ 3 روز سے لاچار بستر میں پڑی ہوئی تھی۔ سارا ہاسپٹل نرسوں اور کمپاؤنڈر کے بلبوتے پہ چل رہا تھا۔ اس روز چودرائن طارق کے ساتھ مریم کو خود دیکھنے چلی گئی۔ وہ برآمدے میں کھڑی نرسوں کی کلاس لے رہی تھی جنہوں نے نریم کی طبیعت کا بتایا تک نہیں۔ طارق اندر چلا آیا جہاں وہ بستر پر نڈال سی انداز میں لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اٹھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ طارق نے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے لٹا دیا۔ دیکھا، میری بات نہ سننے کا نتیجہ بیمار پڑ گئی نا، اگر میری درخواست مان لیتی تو کیا جاتا آپ کا؟ جب سے آپ کی بیماری کا سنے بہت پریشان ہوں، کیوں اتنا کام کرتی ہیں؟ اپنی ساری تھکن مجھے دیتے ہیں۔ وہ جھکا، نریم پوری جان سے لرز گئی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو یہاں اس کی شہرت ایک نیک نامی لڑکی تھی اور یہ شخص اس وقت اس کے بے حد قریب اسے اپنی جاندار آنکھوں کے طلسم میں قید کرتا ہوا کیوں اسے بدنام کرنے کا تلا ہوا تھا؟ پلیز ہٹ جائیے یہاں سے، وہ کمزور آواز میں چلائی اور ساتھ اپنے ہاتھوں سے عملاً دور کرنے کی کوشش کی۔ ہٹ جاؤں گا مگر پلیز روئیے نہیں، بلکہ آپ نے آنسو مجھے دیتے ہیں۔ کس ناطے سے؟ وہ ناطا جو ان قریب میں آپ سے جوڑنے والا ہوں، کون سا؟ زندگی بھر کا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، صاف ستھری اور مضبوط، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ نہ ہو، مجھے اسے فرق بھی نہیں پڑتا۔ مجھے تو پڑتا ہے نا، جس شخص نے میری راہوں میں بدنامیوں کے کانٹے ہی کانٹے اگا دیے، میں اس سے نفرت بلکہ شدید نفرت ہی کر سکتی ہوں۔ میں ان کانٹوں کو اپنے پلکوں سے چنوں گا۔ رہا محبت اور نفرت تو وہ ذاتی فعل ہے، آپ مجھ سے نفرت کریں، میں آپ سے محبت کروں گا، سچی دیوانہ والی۔ وہ بے خودی میں دوبارہ اس پر جھکایا تو مریم نے تیزی سے کروٹ بدلی۔ پلیز تشریف لے جائیے یہاں سے۔ وہ شانوں پہ دوپٹہ سمیٹ کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نصیر بیگم کے اندر آتے ہی سے سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنے ساتھ ڈھیروں پھل، دیسی حلوہ جات، مرغی کا بھنا گوشت اور یخنی لائی تھی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کر کھلایا، انار کے دانے نکال کر دیے۔ کیسے سنگ دل ہیں تمہارے ماں باپ کے، کوئی 3 ماہ سے پتہ ہی کرنے نہیں آیا اور تم بھی نہیں گئی، ایسی بے خبری اچھی نہیں ہوتی۔ نریم نے شکوہ گناہ نگاہوں سے طارق کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ صوفیہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیڈ نمبر 4 آپ کی ڈیوٹی ہے۔ نئے آنے والے مریض لڑکے سے اس کو پینگا بڑھاتے دیکھ کر مریم کا پارا ہائی ہو گیا تو وہ مرے منہ بناتی چلی گئی۔ ان تینوں کا یہ وہی وتیرا تھا، زارا کسی اچھی پرسنالٹی اور اچھی حیثیت والا مریض کو دیکھ کر بے تکلف ہو جاتی تھی۔ کافی عرصے سے نریم برداشت کری تھی ان کی اونچی حرکتوں کے باعث ہسپتال کی ریپوٹیشن خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک نئی ڈاکٹر اور 4 نرسیں ہاسپٹل میں آئی تھی جنہیں اپنے پیشہ ورانہ فرائی سے لگاؤ تھا۔ اس روش نے ان کا متاثر ہونا فطری تھا، سو انہیں روکنا لازمی تھا۔ قمر صاحب اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ اس کی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کافی امپروومنٹ فیل کر رہا ہوں، یہ سب آپ کی مسیحائی کا اعجاز ہے۔
وہ بولا تو وہ سر جھٹک کر کے سینے کی بینڈیج بدلنے لگی۔ درد سے اس کا دھیان بٹانے کو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس وقت طارق ڈیوٹی روم میں کھڑا اس کا پوچھ رہا تھا، آج کل طارق نے ہسپتال کے بڑے چکر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ساجدہ نے نہیں کے پردے میں تذکرہ کیا، ہاں اب مستقل طور پر ادھر ہی ایک کمرہ لینا پڑے گا تاکہ روز روز کے چکروں سے بچا جا سکے۔ ویسے نریم کہاں ہے؟ اس نے بات ہنسی میں اڑائی۔ وہ ادھر زخمیوں کے وارڈ میں ہے، دوسرے گاؤں کے نمبردار کا بیٹا قمر بھی وہاں ہے۔ اسے ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں۔ سینے لگے ہاتھوں صاف برابر کے، شک کا تیر اس کے اندر ترازو کر گئی۔ وہ بڑے غور سے نریم کے پیچھے کھڑا اس کے مصروف عمل ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اجنبی کے جسم کا درد اس کے ہاتھ بھلا کیسے سمیٹ رہے تھے۔ رقابت کی تیز لہر اس کے تن بدن کو جلا کر آگ کر گئی۔ وہ اور ایک غیر مرد کے اتنے قریب جھک کر بینڈیج کا سرا کاٹتی نریم اسے اپنی دسترس سے دور محسوس ہوئی۔ اوکے قمر صاحب، آپ آرام کریں، اس ڈوز میں سلیپنگ پلز بھی ہیں، فوراً سکون میں آئے گی تو درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مڑی۔ طارق انہی قدموں پلٹ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سارے مریضوں کو دیکھ کر آئی تو طارق اسٹاف روم میں ٹہل رہا تھا۔ نہیں آنے والی ڈاکٹر عفر اس کی وجاہت تو مردانہ شخصیت سے بڑی متاثر لگ رہی تھی۔ کیوں؟ خیریت؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ کافی روز بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا خیریت کے بعد بغیر نہیں آیا جا سکتا؟ ویسے میں یوں ہی ملنے آیا تھا، ویکیری نے کہا۔ ساجدہ صوفیہ نسرین اور افرا پر ڈال کر بولا، تو آپ بات کیجیے، اب میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اسے نظر انداز کرتی وہ چلی گئی تو طارق اس کی بے نیازی پر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ میرا بھی 100% یہی خیال تھا کہ تم ڈاکٹر نریم کو پسند کرتے ہو، ویسے اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ یہ آئے روز جو تم ٹوٹتے پھوٹتے پھرتے رہتے ہو نا، بچت ہو جائے گی۔ خاور اس کے دل کی بات جان کر بہت مسرور ہوا۔ اس کا راز خود بخود بڑوں تک پہنچ گیا۔ بڑی اماں کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نریم اول روز سے ان کے دل کو بھائی تھی۔ طارق نے اس وقت تک یہ بات مریم کے کانوں تک پہنچنے سے روک دی جب تک ادھر سے مثبت جواب نہ ملتا۔ بالکل غیر متوقع طور پر احمد ابرار اور بیگم ابرار اتنے اچھے پروپوزل کو پا کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اتنے اچھے گھرانے سے رشتے کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، اسمارٹ اور خوبرو طارق انہیں اپنی مانگی گئی دعا لگا۔ انہوں نے جھٹ منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ شارق گاؤں جا کر بہن کو لے آیا۔ احمد ابرار کا ارادہ بہن بھائی کی شادی ساتھ کرنے کا تھا۔ شارق کا رشتہ وہ طے کر چکے تھے۔ اب کی بار سب کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ لہجے میں پرانی سختی کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ خدا بھی کھل گیا تھا کہ اس کا رشتہ جو طے ہو چکا تھا بوجھ سر سے اترنے والا تھا، اس کے ہاتھوں کا زخم بھرنے والا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی عرصہ بے مول، بے مایا اور کم قیمت تھی؟ مایوں کی رسم بھی کے بعد اس کا اور شارق بھائی کا ایک ساتھ نکاح تھا۔ جو ہی ذرا عورتوں کی بھیڑ کم ہوئی، نریم اندر کا کر لیٹ گئی، ذرا دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، پھولوں کے گجرے نوچ دیے۔ اس کے پاس سے مہندی، اپٹن، پرفیوم اور تیل کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی درگت کا اسے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پیلے کپڑوں میں سے اپنا چہرہ بھی پیلا پیلا لگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے بہت رونا آیا۔ جانے طارق اس کی راہ کے کانٹے چنتا یا پھر اضافہ ہی کرتا۔ رقیہ نے ماتھا چوم کر کئی ہرے بھرے نوٹ اس کے ہتھیلی پر رکھے۔ بدحال سے نریم پہ اتنی بری طرح ترس اور پیار آیا جو سسک رہی تھی۔ اس کے سامنے نریم ہی تھی جو اب نریم طارق بن کر اسے فخر و ناز کا احساس بخش گئی تھی۔ گولڈن اور میرون کلر کے شرارے میں ملبوس وہ اسے ساری دنیا سے نکھر مختلف لگی۔ جیت کا نشہ اس کے انگ انگ میں سر مستی بھر آتا۔ جو ہی طارق کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا، وہ چھپر کھٹ سے اتر کر دریچے کے قریب کھڑی ہوگی۔ جائیں ایک ایک کر کے فرد کو جا کر بتائیں کہ نریم احمد بے گناہ ہے اور اس رات کے بعد وہ بالکل اسی حالت میں آئی تھی جس طرح گئی تھی۔ جائیں میرے ڈیڈی، امی، بھابھی اور بھائیوں کو جا کر بتائیں کہ نریم پاکیزہ اور انچوئی ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہی بے قابو ہو گئی۔ جائیں نہ ایک ایک کر بتائیں نہ کہ نریم معصوم ہے، بے گناہ، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہسٹیریکل ہو رہی تھی، مگر اس کی آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا۔ پلیز تم چپ ہو جاؤ، اسے بے انتہا نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا رہی تھی، پلکوں پہ رکے قطرے بے ایمانی کرنے لگے۔ پلیز فی الحال یہاں سے چلے جائیے ورنہ جانے میں کیا کر بیٹھوں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ابھی اس وقت کہاں جاؤں؟ سارا گھر مہمان حضرات و خواتین سے بھرا ہوا ہے، وہ کہاں تک برداشت کرتا؟ لہجے میں تلخی آئے گی، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ فیصلہ کن انداز میں قدم دروازے کی سمت اٹھانے لگی۔ طارق نے اس کا آنچل کنارے سے تھام لیا۔ کیا تماشا بنوانا ضروری ہے؟ اس کی گرفت دوپٹے پر مضبوط ہوگی۔ تماشا تو آپ نے بنوا دیا ہے۔ ہر شخص مجھے معنی خیز انداز میں دیکھ کر دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہی ہے وہ لڑکی جو ایک رات اغوا کے بعد واپس آئی۔ ماضی کی ایک ایک بات آج یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ساری گھٹن آج ہی باہر نکال دے۔ طارق نے اس کے مہنگے کام والے دوپٹے کا آنچل کو چھوڑ دیا، جوتے اتارنے کی زحمت کیے بغیر لیٹ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ہتھیار پھینکنے والی نہیں تھی۔ دعوتوں وغیرہ سے فراغت کے بعد دوبارہ ہاسپٹل جانے لگی، جہاں اس کی شادی نے نرسوں پہ لرزہ طاری کر دیا۔ سمرین، ساجدہ، صوفیہ اور افرا نے بجھے بجھے دل سے اسے مبارکباد پیش کی۔
ہاں گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ طارق کی اکھڑ اور خود سر طبیعت نے انہیں خوف آتا تھا. انہیں یقین تھا کہ نریم جیسی پیاری اور دھیمے مزاج کی لڑکی بہت جلدی سے سنبھال لے گی. مظاہرے میں اس کی پیسہ سختی کی آج کل بہت شکایت کرنے لگے تھے. بات بات پر آؤٹ ہونا اس کی طبیعت کا خاصا بن چکا تھا. ان کے یہ خیالات کہ شادی کے بعد چودھری صاحب بدل جائیں گے بالکل غلط ثابت ہوئے تھے. وہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا. دستک بڑی زوردار انداز میں ہوئی تھی. نریم نیند میں ماری نریم کی آواز پوری طرح جاگے. اس کے اٹھنے تک دستک جاری تھی. اس نے دروازہ کھولا تو طارق اندر گھس کر تیزی سے دروازہ بند کیا. ابھی تایا جان شاید ادھر آئیں. انہوں نے مجھے ہٹ میں سوتے دیکھ لیا ہے. اگر وہ آ کر پوچھے تو کہنا کہ انہیں دھوکا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا باہر دروازے پر دستک کی. وہ بجلی کی تیزی سے نریم کے بستر میں گھس گیا. باہر باقی تایا جان تھے. طارق کہاں ہیں؟ ان کا انداز کھوجنے والا تھا. وہ تو کب کے سو رہے ہیں، آ کر دیکھ لیں. وہ سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ اپنا شک دور کر سکے. نہیں نہیں ٹھیک ہے، اب آرام کرو. وہ پلٹ گئے. گہری سانس لیتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا اور چند منٹ یوں ہی پشتے ٹیک لگائے کھڑی رہی. اس روز کے بعد سے طارق نے الگ سونا شروع کر دیا. وسیع و عریض باغ کے ایک گدے پر اس نے اپنی ذاتی دلچسپی کے بنا پر ایک ہٹ بنوایا ہوا تھا جو سہولت سے مزین تھا. رنگ رنگ کے پھول اور پودے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتے. یہ کوئی زبانی سا ہٹ لگتا تھا. پھولوں اور بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا. طارق کی پسندیدہ جگہ اور آج کل ادھر ہی سوتا تھا. اس کی شامت آتے آتے رہ گئی تھی. تایا کسی کام سے ادھر آئے ہوئے تھے. لائٹ جلتی دیکھ کر وہ اندر آگے. بستر میں سویا وجود انہیں 100% طارق لگا تھا. تبھی تو وہ معاملہ جاننے کو الٹے قدموں میں لوٹے تھے. طارق نے دوسرا راستہ اختیار کیا. ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گیا. چند منٹ وہ یوں لیٹا رہا اور پھر اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. جیبوں کو ٹٹول کر لائٹر اور سگریٹ نکالا. 2 سگریٹ اس نے منٹوں میں ختم کر ڈالے. نریم کو بڑی الجھن ہوئی. وہ پاس پڑے صوفے پر ٹک گئی. اصل میں جب پریشان ہوتا ہوں تو اسموکنگ زیادہ کر دیتا ہوں. عام حالات میں نارمل پیتا ہوں. اور نارمل اسموکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ تنزیہ بولی. یہی کوئی 4-5 پیکٹ. وہ مزے سے بولا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئی. اچھا وہیں رات بسر کرنے کا ارادہ تو بسو چشم میں تو سونے لگا ہوں. وہ سگریٹ میں چلتے ہوئے واقعی لیٹ گیا. نریم کو امتحان نے آ لیا. بھلا اس کی موجودگی میں اس کے سامنے وہ کیسے سو سکتی تھی؟ طارق بار بار ایک ہی گانا ریوائنڈ کر کے سنے جا رہا تھا. اللہ جانے شکوا تھا یا کچھ اور. دور تھے تو کیا ہوا، مل گئے تو کیا ہوا. ویرانیاں کم نہ ہوئی. میں تنہا رہا. ہمارا شوقی سے کھانسی تو ثنا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. نریم سچ بتانا یہ گانا کتنی بار ریوائنڈ کیا گیا ہے؟ 1 2 3 بلکہ 7ویں بار. اس نے حساب لگا کر بتایا. نریم ذرا جا کر پوچھو تو اس اتنی ٹریجڈی گانے سننے کا مطلب کہیں لڑائی وڑائی تو نہیں ہوگی؟ جاؤ شاباشا. ہمارا نے اسے باہر دھکیلا. کیوں یہ شخص مجھے اشتہار بنا رہا ہے؟ اس نے پاؤں مار کر دروازہ کھولا. ڈیک پہ پرشور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. طارق سینے کے بل الٹا اور لٹا تکیے میں منہ چھپائے کچھ زیادہ ہی مگن تھا. اس نے بٹن آف کیا تو وہ خاموشی چھا گئی. وہ سیدھا ہوا نریم اسے دیکھ رہی تھی. آخر آپ بار بار یہ گانا سنوا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہوا ہے؟ وہ لڑکا سینہ لگ رہی تھی. پلیز بٹن آن کر کے دروازہ بند کر جائیں. وہ دوبارہ سابقہ پوزیشن میں چلا گیا جیسے اسے 100% یقین ہو کہ اس کی بات مانے گی. آپ یہ گانا نہیں سنیں گے. وہ کیسٹ نکالنے لگی تو طارق اٹھ بیٹھا. قطعی نہیں، میں یہی سنوں گا گانا. اور ہاں مجھے یہ روب پسند نہیں ہے. ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے کہ زور زبردستی کریں. وہ اسے کچھ جتا گیا کہ نریم نے اس میں عافیت جانے کے باہر نکلی جائے. اتنی دیر لگا دی. کون سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ ہمارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی. ارے نہیں یار، کون سے مذاکرات ہونے تھے؟ وہی گانا زور و شور سے بجنے لگا تھا. اس نے قصدن ادھر سے ادھر دھیانت آ رہی ہے مگر وہ تینوں سے کان چھوڑنے والی تھی. دوسرے روز صفائی کرتے ہوئے وہ خام خواہ اس کا میوزک کلیکشن چیک کرنے لگی. طارق کی پسند مختلف تھی. کلاسیکل، نیم کلاسیکل اور پاپ سے لے کر راک تک اس کے پاس ہر طرح کا میوزک کلیکشن تھا. مگر سب کی شاعری بڑی رومانٹک اور سافٹ تھی. انگلش نمبرز میں یہ تو خصوصیت اور بھی نمایاں تھی. آخری دراز میں صرف ایک کیسٹ پڑی ہوئی تھی، وہ بھی بڑے برے حال میں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی. اس نے تشدد کے ہاتھوں میں مجبور کر اٹھا لی. کور غائب تھا. اس سے پہلے کہ مزید جائزہ لیتی ایک مردانہ ہاتھ نے وہ کیسٹ چھین لی. طارق تھا. یوں میری چیزوں کا جائزہ لینے کا مقصد؟ اس کی آنکھوں میں غصہ سرخی بن کر جھانک رہا تھا. میں تو صفائی کر رہی تھی، ایسے ہی بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کا ذوق کیسا ہے. ایسے صفائی تھی. میرے ذوق کو چھوڑیں. ویسے آپ کا ذوق برما سخت ہے. آپ کو تو عامر سلیم کا گانا تیرے تعشق نے مالا مال کیا بھی بڑا بہودہ لگتا ہوگا، مگر مجھے پسند ہے اس لیے کہ یہ گانا عشق کی طرف اشارہ کرتا ہے. میں رومانٹک گانے شوق سے سنتا ہوں. آپ کو ناپسند ہوں گے. یقیناً اس کا جائزہ و مشاہدہ بالکل درست ہے. ویسے پتہ ہے یہ وہی کیسٹ ہے جو اپنے بس میں سونی تھی. تھانے سے باہر آتے ہی میں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. ارادے تو بہت کچھ تھے مگر خیر چھوڑیں. بسوں میں جو گانے بجتے ہیں وہ اسپیشلی تیار کیے جاتے ہیں. بازوق اور باقیزہ لوگ انہیں کہاں پسند کرتے ہیں. اسے ٹوٹی ہوئی کیسٹ کو مزید توڑ پھوڑ کر کھڑکی سے باہر اچھال دیا. کاش میری پسند ناپسند اتنی کڑی نہ ہوتی. اسی کے نتیجے میں تو میں یہاں ہوں. لوگ تو جذبات کو برانکیتھا کرتے ہوئے
گانے بھی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے سن لیتے ہیں. ہم 4 بہن بھائی اتنے سخت اور مضبوط کیوں نکلے؟ ہماری پسند دنیا سے انوکھی کیوں تھی؟ ہم سیدھے راستے پر چل ہی رہے تھے. ہاں پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کاش میں اس روز بس میں سوار نہ ہوتی. اگر ہو بھی گئی تھی تو سماتے پتھر کر لیتی یا پھر ٹریفک پولیس کو جا کر نہ جتاتی. بھلا یہ بولڈنس میری کسی کام آتی؟ بسوں، ویگنوں اور سوزوکیوں میں آج بھی اس ٹائپ کے لچر گانے بجتے ہیں. فرق تو صرف مجھے پڑا ہے. صفائی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ جان پڑ گئے. طارق باہر جا چکا تھا. نریم کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. امی اور بھابھی سے ملنے آئے تھے. باورچی خانے میں ان کی آمد پر رنگ برنگے کھانے پکانے کے آرڈرز جاری ہو چکے تھے. دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ چلے گئے. امی نے چپکے سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمارا گزشتہ رویہ بھول جانا. بھلا وہ کیسے گزشتہ رویہ بھول جاتی؟ اتنا آسان تو نہیں تھا. رات کو جب وہ بیٹھی کوڑ رہی تھی تو طارق چلا آیا. میں آج ادھر ہی سوؤں گا. گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ میں کہیں اور انوالو ہوں، اس لیے بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا. وہ ایک لفظ دان جما کر ادا کر رہا تھا. وہ بیڈ پر قدرے پرے ہوگی. اس کی یہ حرکت طارق کو بھی سیکھ پا کر گئی. باورچی خانے میں ان کی آمد پر رنگ برنگے کھانے پکانے کے آرڈرز جاری ہو چکے تھے. دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ چلے گئے. امی نے چپکے سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمارا گزشتہ رویہ بھول جانا. بھلا وہ کیسے گزشتہ رویہ بھول جاتی؟ اتنا آسان تو نہیں تھا. رات کو جب وہ بیٹھی کوڑ رہی تھی تو طارق چلایا. میں آج ادھر ہی سوؤں گا. گھر والوں کو شک ہو گیا کہ میں کہیں اور انوالو ہوں، اس لیے بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا. وہ ایک لفظ دان جما کر ادا کر رہا تھا. وہ بیڈ پر قدرے پرے ہو گئی تو اس کی یہ حرکت طارق کو اور بھی سیکھ پا کر گئی. وہ اسے پورے استحقاق سے تکنے لگا. وہ بے چین ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی. وہ ہونٹ چبانے لگی. طارق نے آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا. یقیناً ہاتھوں اور ہونٹوں کو نرمی مجروح ہوئی ہوگی جسے ابھی تک میں نے محسوس نہیں کیا. سچ کہہ رہا ہوں نا؟ نریم نے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا جس میں ایک التجا سے تھی. میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، کوئی ایسے ہی بھگا کر نہیں لایا ہوں. آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا. تو پھر جائیے میرے گھر والوں کو بتا دیجیے کہ آپ نے مجھے کس جرم کی پاداش میں گواہ کیا تھا تاکہ وہ بھی آپ کے اصل چہرے سے واقف ہو سکیں. وہ اکثر اس کے جذبات باتوں سے ہی مجروح کر دیا کرتی تھی. کب میری انا ہارے گی اور میں جیتوں گا. وہ افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا. سارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی. گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی. گیسٹ رومز کی صفائی کرانا نریم کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری کو تندہی سے نبھا رہی تھی. ابو ظبی سے بڑے چودھری کے خاص الخاص مہمان آئے ہوئے تھے. لڑکیاں بالیاں ڈھولک پہ گانے گا رہی تھی. بڑی اماں نے بطور خاص نریم کو چائے بنانے کے لیے کہا کیونکہ وہ چائے بہت اچھی بناتی تھی. سب کے معترف تھے اس کے. چائے کے بعد وہ امارہ اور مختلف سالنوں کے لیے پیاز لہسن کاٹنے لگی. طارق نے بھی اپنی خدمات پیش کی. وہ صبح سے نریم کو مصروف دیکھ رہا تھا. تھکی تھکی سی نریم کو دیکھ کر وہ بے اختیاری آفر کر بیٹھا تھا. اس گھرانے کی روایت شروع سے چلی آ رہی تھی کہ باورچی خانہ عورتیں خود سنبھالتی تھی. نوکرانیوں سے یہ کام کروانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. ہمارا شوہر کے بلاوے پر باہر چلی گئی. نریم اکیلی ڈھیروں گوشت کی بوٹیاں بنانے کے تصور سے ہی دہل گئی. چھری ہاتھ میں لیے وہ گمسم کھڑی تھی. طارق نے وہ لمبا چھرا اس کے ہاتھ سے لے لیا. میں کٹواتا ہوں. اگر جی ایسے کام پہلے تو نہیں کیے مگر اب کر لوں گا. اس نے اناڑی پن سے گوشت کا ایک پیس کاٹتے ہوئے کہا. مجھے تو اس چھرے کو دیکھتے ہی وہ ایک خوف آ رہا ہے. نریم نے جھنجھری لی. طارق نے جینک کس تصور میں تھا کہ گوشت کی بجائے چھرا ہاتھ پہ چلا دیا. اس کی شہادت کی انگلی تک چھرے کے تیز دھار چمکتا کنارہ اتر گیا. جب تازہ لہو کی سرخ بوندیں نیچے ایک تواتر سے گرنے لگیں تو وہ چلائی. اوہ مائی گاڈ، آپ کا ہاتھ بہت زیادہ کٹ گیا. کم سے کم 6 ٹانکے تو لگیں گے ہی. فوراً میرے ساتھ چلیں. گھر میں اپنے حادثوں کے لیے تیار رہتی تھی سو ضروری سامان بھی موجود تھا مگر ٹانکوں کے لیے ہاسپٹل لے جانا ضروری تھا. نریم کو گاڑی ڈرائیو کرنا نہیں آتی تھی. ڈرائیور کو مختصراً بتا کر وہ طارق کو ساتھ لے آئی. اپنے لیے سے یوں پریشان دیکھ کر طارق کو تکلیف کا احساس جاتا رہا. جب وہ واپس ہوئے تو سارے گھر میں اس واقعے کی بابت گفتگو ہو رہی تھی. طارق تمہارا دھیان کہاں تھا؟ رقیہ نے خفگی سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا. آپ کی بہو میں. جواب برجستہ تھا. سب کی موجودگی کے باعث وہ جھیم گئی. سارا کی شادی کی تمام رسموں کو اس نے بھرپور انجوائے کیا. برسوں بعد کھل کر ہنسی شرارتیں کی. ابھی بھی اس نے ڈھیروں اپٹن اور مہندی لڑکے لڑکیوں پر پھینکی تھی. جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں طارق ابھی بھی تیار ہو کر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا. پلیز مجھے چھپا لیں. وہ اس کے اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان آ گئی. ریڈ چوڑی دار پاجامے، نیٹ والی پیلی قمیص اور سرخ دوپٹے میں ملبوس وہ لمبے بالوں کو پراندے میں جکڑے سینے پر ڈالے کھڑی اس کی مدد کی منتظر تھی. طارق کا دل بے ایمان ہو گیا. ایک پل ہی میں اس کے بازو نریم کے گرد حمائل ہو گئے. چھپا لیا؟ کوئی اور حکم؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ رونے کو ہو گئی. باہر سے دوڑتے قدموں کی چاپ اس طرف آ رہی تھی. طارق کو سمجھنا پڑی تو پورا جلوس تھا نریم سے بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا ہوا. پلیز کچھ کریں نا، وہ ابھی سب میرے کپڑے خراب کر دیں گے. وہ بدحواس ہو رہی تھی. جو ہی یاور اندر آیا طارق بولا تم نریم کو ذرا میرے پاس بھیجو. الٹے قدموں یہ بتانے کو بھاگا کہ نریم ادھر نہیں ہے. وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئی تھی. توبہ کس قدر بچت ہوگی، ورنہ خیر نہیں تھی. وہ شکر کر رہی تھی. آپ میں شرارت کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں. بالکل نئی چیز ہے میرے لیے. وہ بولا. ہاں بھائی، میں بہت شرارتی اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی. وہ تو میڈیکل کی موٹی کتابوں سے فرصت نہیں ملتی تھی کہ شرارتوں کے لیے ٹائم نکالیں. پھر بہت برا وقت آیا میرے اوپر. سب وہ شرارتیں کہیں کھو گئیں.
وہ بالکل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ طارق کو افسوس سا ہوا۔ ہنسی مسکراتی خوشباش لڑکی کے روپ میں وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ میری ہنسی میری مسکراہٹ واپس لا دیں۔ وہ آج پھر ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ تم ظالم دیو جس نے میری ساری خوشیاں ملیا میٹ کر دی، میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی، ہمیشہ، تمام عمر تک۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑے جھٹکا دیتی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ طارق کو یوں لگا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ ڈاکٹر زیدی سے کافی عرصے تقریباً سال بھر میں اس کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی سدھی لڑکی کا جائزہ لینے آیا تھا جس نے اس کے تمام آفرز کو حقارت سے ٹکرا دیا تھا۔ نریم کی شادی کی اطلاع اس کے لیے سرپرائزنگ ہی تھی۔ طارق بھی اتفاق سے ادھر ہی تھا۔ اقبال نے بتایا کہ یہی اس کا شوہر ہے۔ زیدی طارق کے تمام خاندان سے آگاہ تھا۔ ٹکرائے جانے کی ذلت طارق کو دیکھ کر اور بھی دو چند ہو گئی تھی۔ اس جیسا ہینڈسم اور مضبوط پارٹنر اسے کیوں ملا تھا؟ یہ ملال اسے مارے دے رہا تھا۔ جب نریم نئی مقامی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تو اس کے ان چھوئے حسن نے وارڈ بوائے سے لے کر جمعدار اور جمعدار سے لے کر ڈاکٹر سب کو متاثر کیا۔ یہاں ہاؤس جاب کے لیے آنے والی اکثر نئی لڑکیاں زیدی کی باتوں میں الجھ گئی تھیں۔ نرسوں کی تو اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس بڑے ہاسپٹل کی بلند دیواروں کے پیچھے جو گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس نے نریم کو لرزا دیا تھا۔ اس کے پاس محض انا اور عزت نفس تھی۔ ڈاکٹر شائستہ نے ہنستے ہنستے بتایا تھا، اگر ڈاکٹر زیدی کو خوش کر دو تو ہاؤس جاب کے بعد تمہیں باہر کے کسی ملک میں بھجوا دیں گے۔ مجھے دیکھو 3 ماہ سوئٹزرلینڈ میں گزارے ہیں، نیا گھر اور گاڑی بھی خرید لی ہے۔ ڈاکٹر فرح بھی دبئی میں دونوں ہاتھوں سے ریال سمیٹ رہی ہیں۔ میری مانو تو تم بھی یہ ضد چھوڑ دو، ایمان سے ہزاروں ڈالر صرف تمہاری تنخواہ ہوگی۔ شائزہ کے وجود سے گھن آنے لگی۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلائی، ہمارے ہاسپٹل کی تو نرسیں بھی پیش کر رہی ہیں۔ وہ بیاض نائی سے آرام کرنے تک تمام کوششیں بیکار رہ گئیں۔ اس کی ہردرمی کے نتیجے میں ڈاکٹر زیدی نے اسے گاؤں کے ہاسپٹل میں بھیج دیا۔ سب نے اسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی۔ جواباً اس نے کہا، میں ایک نامی گرامی وکیل کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی بھی احمد ابرار کی مضبوط پوزیشن کے باعث خاموش تھا، ورنہ وہ کہاں میٹھا بیٹھنے والا تھا۔ متوسط طبقے کی لڑکیاں جن کے ماں باپ ادھار لے کر اوور ٹائم لگا کے انہیں پڑھاتے، وہ اونچے اونچے خواب سجائے یہاں ہاؤس جاب کے لیے آتی تھیں۔ خوابوں کو بیپاری ڈاکٹر زیدی بڑا گھاگ اور تجربہ کار تھا۔ نامی گرامی ڈاکٹر تھا مگر طباً بہت گھٹیا شخص تھا۔ ہاسپٹل میں آنے والی شاید ہی کوئی نرس یا ڈاکٹر اس سے محفوظ تھی۔ ہاں، جن کے گارجین مضبوط حیثیت کے مالک تھے ان کی طرف وہ نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ نریم کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی سے وہ آگاہ تھا، اس لیے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر وہ دامن بچا گئی تھی۔ آج یوں اسے معتبر گھرانے کی بہو کے روپ میں دیکھ کر اسے تمام ناکامیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی تھیں۔ زیدی صاحب آپ کیسے ہیں؟ وہ اسے یہاں پا کر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ بالکل ٹھیک، A1، بس یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا کیونکہ مجھے بڑی شکایت مل رہی تھی۔ ڈاکٹر نریم میرے ہی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، ہر ڈاکٹر کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اس لیے تو میں نے اسے یہاں بھیجا تھا، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے، مگر وہ باز ہی نہیں آئی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں کا ماحول بھی خراب کر رہی ہے، سنا ہے ایک بار وہ اغوا بھی ہو چکی ہے۔ زیدی نے تاک تاک کر نشانے لگائے تھے۔ طارق کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا کہ نریم اتنے ہلکے کردار کی اس لیے بنا ہوا وہ واپس آیا۔ بڑی اماں نے پوچھا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ حقیقت اس وقت اس کے نبامبر چل رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ نریم آج ڈاکٹر زیدی سے بڑے اعتماد سے ملی تھی۔ طارق کا ساتھ اسے بہادر بنا گیا تھا۔ واپسی پر اس کی گاڑی نہ پا کر وہ وقتی طور پر پریشان ہوئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی تو طارق سیدھا ہوا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں دیکھ کر نریم کو واقعی سے خوف محسوس ہوا۔ دروازہ لاک کر کے میرے پاس آؤ۔ اس کا لہجہ بے پناہ سر تھا۔ نریم جان گئی کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ مرے مرے قدموں سے وہ اس کے اشارے پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب گاؤں میں نے تمہیں دیکھا تو دل میں بے پناہ خوش ہوا کہ میری پسند ایک مضبوط کردار کی لڑکی، اتنے مضبوط کردار کی لڑکی کہ جو فضول قسم کے گانے سننا بھی گناہ سمجھتی ہے۔ محض اتنی سی بات پہ وہ لڑکی ایک مرد کی انتقامی شکار ہو گئی۔ جب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو جذبوں سے بڑھ کر تمہیں اپنانے کا خیال روز بروز میرے دل میں جڑ پکڑتا گیا۔ میں یہی معنی میں اپنے اس گھٹیا فعل پر شرمندہ ہوا، تم سے معافی مانگی اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تم مجھے بہت برتر اور اپنا آپ کمتر لگتا کہ میں ہلکے کردار کا ہوں۔ تم سے چاہت اس انتہا تک بڑھ چکی تھی کہ تمہاری مرضی کے بغیر میں نے تمہیں چھونا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ تم میرے قبضے میں تھی اور میں ایک زوراور مرد تھا۔ پھر یہ کہ میری انا ہارنے لگی، میں تمہاری خواہش پہ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہیں اغوا کیے جانے والا راز کھولنے پر تیار ہو گیا تھا تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو، مگر زیدی مجھے مل گیا۔ آج پتہ چلا کہ میں تو خواہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ جس لڑکی نے میرے سامنے نام نہاد پارسائی اور مضبوطی کا ڈرامہ رچا رکھا ہے وہ تو بڑی گئی گزری ہے۔ طارق کے لہجے نے گاہوں میں بڑی نفرت تھی جس نے نریم کو لرزا دیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے اسے منہ لگانا گوارا نہیں کیا تھا، اس نے کہنا چاہا مگر وہ بات کاٹ گیا۔ اس وقت میرے سامنے سے چلی جاؤ، شاید میں تمہاری جان ہی لے بیٹھوں۔ وہ برما جنونی لگ رہا تھا۔ تمام رات ٹھنڈ میں بیٹھے رہنے کے باعث صبح نریم کا جسم تنور کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی سی تھی جب نوکرانی نے اندر جا کر سب کو یہ خبر دی۔ رقیہ، بڑی اماں اور دیگر افراد خانہ بھاگا بھاگی آئے، فوراً اسے اٹھا کر اندر پہنچایا گیا۔ طارق ابھی تک سو رہا تھا، شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ بڑی مشکل سے ٹینکولائزر کھانے کے بعد اسے نیند آئی تھی۔ بیداری پہ ڈاکٹر زیدی کے تلخ الفاظ پھر ذہن میں گونجنے لگے۔ کسی نے بڑے زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ ہوش میں آیا۔ باہر امارا تھی اس حد سنجیدہ چہرے کے ساتھ، طارق بھائی، بڑی اماں اور امامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ ہٹ گیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے پرمردہ چہرے پر ڈالی، بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا شروع کیا۔
طارق میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس کی ماں کی آواز میں بڑا جلال تھا۔ انہوں نے سامنے بے سود پڑے نریم کی طرف اشارہ کر کے کہا، رات ہماری ہلکی پھلکی جڑپ ہو گئی تھی، خود ہی ناراض ہو کر باہر آئی تھی، میرا قصور نہیں ہے، اور ہاں امی آپ بھی فکر نہ کریں، یہاں سے یہ مر نہیں جائے گی۔ اس نے لہجے میں وہ تلخی کی۔ رقیہ اس کا منہ تکنے لگی۔ لڑکیاں بھی حیران رہ گئی، مگر افرا کا نظریہ جوں کا توں تھا۔ وہ کافی حیران تھے کہ ایک رات میں اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس کی رائے کے مطابق نریم کو کوئی سخت ذہنی ٹینشن تھی، اور ہاسپٹل میں کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا چاہنے والا، مضبوط شوہر، محبت کرنے والا سسرال، ایک ڈاکٹر کا گھر، پھر اسے اچانک کیا غم ملا تھا؟ طارق نوابانو انداز میں ماں کی بات نہ سن کر چلتا بنا۔ افرا پچھلی کچھ ملاقاتوں میں نریم سے کافی مختلف ہو گئی تھی۔ سمرین، ساجدہ اور صوفیہ ان کے بد کردار ہونے کے بارے میں اس کے کانوں میں ڈیلتی رہتی تھی، اور ان کے نتیجے میں اس سے ہنگامہ اور اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ نریم خود غرض ہے، اور اس نے اپنے خوابوں میں طارق کو سمایا تھا۔ اس کے ارام سے بات کرنے کا انہوں نے غلط مطلب لیا تھا۔ ہاں، اس کی ظاہری شخصیت ضرور ایسی تھی جسے غلط فہمی کا شکار ہوا جا سکتا تھا۔ امارا بھی تو ان کی مردانہ وجاہت اور پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی، مگر طارق کے کہیں اور اٹھے قدم دیکھ کر وہ سمجھدار لڑکی سنبھل گئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ افرا اٹھ کھڑی ہوئی، رقیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ افرا کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر بعد وہ وقتی ہوش میں آ گئی۔ اپنے ارد گرد سب چہروں کو دیکھ کر اسے ازحد شرمندگی ہوئی۔ سارا، مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو، سب کے سامنے لیٹنے سے مجھے عیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے منت کی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ سہارے کے بغیر اسے ایک قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ رقیہ نے زبردستی سے ڈبل روٹی کے 2 پیس کھلائے۔ رات تک سب کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے، ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ اس کا دل بہلایا جاتا رہا۔ طارق کے آنے پر اسے دواؤں کی تفصیل بتا کر سب اپنے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ تم بڑی سخت جان چیز ہو، تم تو بڑی کمزور نکلی۔ میں سمجھتا تھا جو کئی ماہ تک میری ایک بات نہیں سکی، وہ کرسی سے اٹھا کے بیڈ کے سامنے بیٹھ گیا، ٹانگیں اٹھا کے اس کی طرف کر لی، کیونکہ وہ نریم کے بازو شانے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ قطرے پرے ہو گئی اور کروٹ بدل لی۔ اس کی زہر بھری باتیں سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اٹھو، دوا پی لو، میں فی الحال تمہیں زندہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سختی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو نریم کے اندر صبر کی طاقت دم توڑ گیا۔ آپ نے ڈاکٹر زیدی کے حوالے سے مجھے جو کچھ کہنا ہے ایک بار ہی کہہ دیں، میرا اب اس مکروہ کردار شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھیں سے اچانک ابل کر آنے والے آنسو کو اس نے آستین سے صاف کیا۔ میری جان، تعلق بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں۔ وہ سیدھا اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نریم کو اپنا بے پناہ ضبط سے کام لینا پڑا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ گزشتہ تلخ باتیں بھول کر اسے طارق کو بے بسی کے گرداب سے نکال لینا چاہیے۔ وہ یقیناً اس کا احساس مند ہوتا، اس کی ہر بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نریم کو واقعی چاہنے لگا، اور اسے اس چاہنے کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈیڈی، امی، بھائی سب اس کی شادی کے بعد کتنے خوش اور آسودہ دکھائی دینے لگے تھے۔ طارق سے اسے جو نفرت تھی آہستہ سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ اتنا قابل نفرت بھی نہیں تھا کہ اس کی مہربانی کی وجہ سے جوں کا توں واپس چھوڑ گیا۔ ہاں، اس کا طریقہ ضرور غلط تھا، اس کی سزا بھی تو بھگت رہا تھا۔ ضمیر کی سزا سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ مجھے آگے بڑھ کر اسے یہ مصیبت سنا دینا چاہیے کہ میں نے تمہاری انا کو ہارنے نہیں دیا، مگر اس سے پہلے ہی جانے یہ زیدی کہاں سے ٹپک پڑا تھا جس نے طارق کو شک کی وادیوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اکثر بدلا ہوا طارق تھا، مجھے میں خود ہی دوا پی لیتی ہوں۔ اس نے آگے ہاتھ کیا۔ نہ جانے کس لیے خود کو یوں بچا کر رکھتی ہو، کیا مجھ سے؟ اس کا اگلا جملہ وار دونوں معنی خیز تھا۔ نریم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے مجھے اتنا ہرٹ کیا کہ میں اس بیڈ روم میں سونا بھی تمہاری تو ہی تصور کرتا تھا۔ تمہاری طرف بڑھتے قدم یہ سوچ کر روک لیتا کہ یہ قدم بہت آلودہ ہے۔ میں نے تو تمہارے لیے خود کو بہت خالص بنا رکھا تھا، اتنا خالص کہ تمہارا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے شرمندگی نہ ہو، مگر تم تو خود ہی گندی ہو، غلاظت کی پوٹ ہو۔ طارق کے جملے ایسے تھے کہ آگ کی طرح اس کی رواں چلنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چلائی اور ایک دم ہی طارق کے لبوں پہ کمال جرأت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کانپتی ہتھیلی کی نرماہٹ طارق کے لیے یقیناً نئی بات تھی۔ وہ پل بھر میں ہی جذبات کے گرداب سے نکل آیا۔ دیکھیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی اچھی آدمی نہیں ہے، کمزوروں سے فائدہ اٹھانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے مجھ سے بھی اپنا نامعلوم ارادوں کی تکمیل چاہی تھی۔ جواباً میں نے انکار کیا تو وہ نریم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آپ میرا یقین کریں نا، اس نے طارق کا دایاں ہاتھ اپنے رخسار سے لگا لیا۔ یہ مکار لڑکی اس طرح مجھے اپنی راہ پر لانا چاہتی ہے، کہا تو اپنا ہاتھ پکڑنے نہیں دیتی، اور اب اس طرح۔ طارق نے جھٹ اپنا ہاتھ الگ کیا۔ خیر، جھوٹ سچ کا پتہ میں خود ہی لگا لوں گا۔ وہ لائٹ آف کر کے دراز ہو گیا۔ اس ڈاکٹر نریم نے تو ہمیں سارے عیش و آرام ہی بلا دیے، مزے کے گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرتے تھے۔ بہت ہوا تو مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لیا، اس میں بھی اپنا فائدہ تھا۔ دوائیوں کا اسٹاک جو آتا تھا اسے الگ سے بیچنے کے لیے کھڑے کرتے تھے، نہ کوئی فکر نہ پریشانی۔ مگر جب سے وہ آئی ہے قسم سے گھن چکر بنا کر رکھا ہے، جوڑ آرام کو ترس گئے ہیں۔ ہر وقت کام کراتی، یہ کرو وہ کرو، فلانا مریض کو دیکھو، فلاں کو اٹینڈ کرو۔ اقبال، سمرین، صوفیہ اور ساجدہ چاروں نریم کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ اس کے خلاف بہت سے انتقامی جذبات اس کے ذہنوں پر پرویش پانے لگے تھے، جس پر عمل درآمد کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بہت سی غلط باتیں یہاں کے عملے کے ذہن میں بٹھا دی تھی۔ وہ آرام سے اپنا کارڈ کھیل چکا تھا۔ نریم کے حوالے سے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے کی توقع تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں بڑے نامور لوگ علاج کرنے کے لیے آتے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے سرکاری وقت پاکستان کے دورے پر آیا تو ایک عرب شیخ کی طبیعت بگڑ گئی، اسے علاج کے لیے زیدی کے پاس لایا تھا۔ نریم بھی وہیں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ عرب شیخ کو اس قدر بھائی کہ وہ اس کے لیے اپنی دولت کا آدھا حصہ لٹانے پر تیار ہو گیا۔
اسے زیادہ سے مدد مانگی جاتی نے نریم کو سہانے خوابوں کے لالچ دیے، مگر وہ اس کی پیشکش کو خاطر میں ہی نہیں لائی۔ اگر وہ مان جاتی تو زیدی ملک کے چند متمول لوگوں میں سے ایک ہوتا۔ اس وقت وہ نریم سے اور بھی زیادہ خار کھانے لگا تھا۔ کل ڈاکٹر صاحبہ کا فون آیا تھا کہ وہ آج آ جائیں گی، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر پارا اور بھی ہائی ہو جائے۔ اقبال نے انہیں اٹھایا۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آ گئیں۔ خلاف معمول وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی، گلابی رنگت میں زردی سے گلی ہوئی تھی، آنکھیں بھی اندر دھنسی ہوئی تھی۔ پھر سارا دن وہ تندہی سے مریضوں کو دیکھتی رہی۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا، کوئی عورت تھی جو شدید زخمی تھی۔ صبح کی آئی نریم اب دوسری صبح کے 4 بجے فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر کامیاب آپریشن کی بڑی خوشی تھی۔ یہ ایک احساس تھا کہ وہ اسٹاف روم میں ٹیبل پر ہی سر رکھے سو گئی۔ گھر فون کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ طارق 12 بجے آ کر پتہ کر گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے۔ پھر بھی اسے بہت غصہ آیا، کسی طرح چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس وقت آیا جب وہ تھکن سے بحال ہو کر ٹیبل پر سو رہی تھی۔ ڈاکٹر افرا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، البتہ نرسیں وہاں تھی۔ اس وقت وہ کسی سے بھی خوش اخلاق بگاڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نریم اٹھو، اس نے ایسے کسی سے اشارہ لایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ مدوشی میں ڈوب گئی۔ میں کہتا ہوں اٹھو، وہ اب سختی سے بولا تو جھٹ آنکھیں کھل گئی۔ طارق کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند کی قربانی دے کر آیا۔ وہ باہر نکل کے کب کپاس سے گئی۔ سردی زوروں پر تھی۔ مہینے کے آخری تاریخوں کا چند ٹہنی سے چانک کر اندھیرے کا سینہ چاک کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ساری نیند بھاگ گئی۔ اس نے شکر کیا جب گرم گرم گاڑی میں ہیٹر کے آگے بیٹھی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں سونے کا زیادہ دل چاہ رہا تھا؟ معطل شروع ہو گیا۔ اصل میں تھکن بہت زیادہ تھی۔ اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ بہت خوب۔ اور ادھر میں جو رات بھر سے جاگ رہا ہوں، 12 بجے بھی پتہ کرنے گیا تھا۔ اسے نپے تلے لہجے میں بتایا تو وہ جس سے اسے دیکھنے لگی، یعنی وہ اس قدر اہم ہے کہ طارق جیسے شک کی آگ میں جلتا مرد رات بھر سے جاگ رہا ہے، اور اتنی سخت سردی میں جب اسے چھوڑنے کو ہی جی نہیں چاہتا۔ وہ دوبارہ اس کا پتہ کرنے گیا۔ اس کے اندر کوئی نرم سا پھول کھلا، مگر پھر فوراً ہی مرجھا بھی گیا۔ اس کی ذات شخص سے بالاتر نہیں ہے۔ تبھی تو وہ دوبارہ گیا۔ طارق شہر گیا ہوا تھا، وہیں لبرٹی میں سے ایک دوست ٹکرا گیا، ایس پی رحیم مرزا۔ اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا، بڑا ایماندار اور ذہین آفیسر تھا۔ وہ زبردستی سے گھر لے آیا تھا۔ اور سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ طارق نے ایزی ہو کر پوچھا۔ پوچھو یار کیسی گزر رہی ہے، اس زیادی والے معاملے نے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ اور سر پر ہاتھ مارتا پریشانی سے بولا۔ طارق نے زیادی والا معاملہ سنا تو جھٹ اگلا سوال کیا۔ رحیم کا جواب حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ کم سے کم اسے یار یہی ڈاکٹر زیدی جس کی قابلیت کی دھوم مچی ہے، بین الاقوامی اخبارات اور جرائم جیسے بڑی کوریج دے رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل اور نیک نامی کی آڑ میں اس نے مجبور اور پیپرس لڑکیوں کی عصمتیں لوٹ کر بڑی دولت بنائی اور نام پیدا کیا کہ یہ ایماندار صحافی اس وقت زیدی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ملا ہے، میری اسسٹنٹ امرین نرس کے روپ میں ہاسپٹل میں ہے اور مجھے پل پل کی رپورٹ پہنچا رہی ہے۔ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب اخبارات اس ہاسپٹل کی حقیقت کھولیں گے۔ ہاسپٹل کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کا دل بہلانے کا عشرت کدہ ہے۔ شریف ڈاکٹرز خاموشی سے اس معاملے سے الگ ہو گئے ہیں۔ رحیم بول رہا تھا۔ طارق فق ہوتے چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ یار میں ان تمام لڑکیوں کی جرأت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے زیدی کے مذموم ارادوں کے آگے ہار نہیں مانی ہے۔ انہیں میں ایک ڈاکٹر نریم بھی ہے، ایڈوکیٹ احمد برار کی بیٹی، بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ جب وہ میڈیکل کی طالبہ تھی تو کسی گھٹیا شخص نے شریف لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ بات زیدی کو معلوم ہو گئی تھی، اسی آڑ میں وہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ زیدی نے اسے کسی دور دراز گاؤں کی سہولت سے محروم ہاسپٹل میں بھجوا دیا۔ اس سے آگے کی کہانی مجھے معلوم نہیں ہے۔ طارق کے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، اور اگر اسے رحیم نہ ملتا تو جانے کیا ہوتا۔ خاصی دیر بعد وہ خود کو سنبھال سکا۔ رحیم ڈاکٹر نریم میری وائف ہے، ابھی چند ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے، تم آنا، اس سے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ اب ایک حیرانی رحیم کی منتظر تھی۔ تم نے بتایا تک نہیں؟ چپکے چپکے شادی میرے چالی؟ ویسے نریم اچھی لڑکی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ رحیم کو افسوس ہو رہا تھا کہ ناحق اس نے طارق کو اس کی گواہ کی کہانی سنائی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا مسلسل اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محکمہ صحت کے وزیر کو اقبال نے جو خط لکھا تھا، کس طرح وہ خط افرا کے ہاتھ لگ گیا۔ ادھر سمرین نے خدمت کمیٹی کے ممبران کو گمنام کال کے ذریعے ڈاکٹر نریم کے بارے میں جھوٹی اطلاع دی۔ اگر وہ خط پوسٹ ہو جاتا تو نریم کی ساری نیک نامی بھاپ بن کر اڑ جاتی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نریم ہسپتال میں آنے والی دوائیوں کے اسٹاک اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں اور اس کی جگہ 2 نمبر دوائیاں رکھوا کر مریضوں کی صحت سے کھیلتی ہیں۔ اور بھی اس طرح کی باتیں تھیں۔ وہ ابھی یہ خط لیے پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے RDC کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا جلد کرنا تھا۔ طارق صاحب پلیز جلدی ہاسپٹل پہنچیں۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹا افرا کی کال آ گئی۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی۔ افرا کیا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، تم جانتی ہو کہ یہ جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے چودھری طارق کو کال کیا، وہ دیکھو وہ آ چکے ہیں۔ اسے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا تو نریم اور بھی پریشان ہوگی، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ پہلے بدگمانیوں کی ضد میں تھا جو کسر آیا کہ پوری ہونے والی تھی۔ افرا نے یہ کیا تھا؟ اسے اور بھی زیادہ رونا آ رہا تھا۔ طارق نے سب کچھ خود ہینڈل کر لیا تھا۔ نریم کی جان اس نے آسانی سے چھڑا لی تھی۔ ہاں، اقبال اور ان تینوں نرسوں کو پوری سزا دلوانے کا ارادہ تھا جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ نریم فوراً اپنا استعفیٰ لکھو۔ وہ اندر آیا تو بینتا سنجیدہ لگا تھا۔ وہ بیچاری ڈر گئی کہ نہ جانے کیا بات ہو جسے استعفیٰ لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ طارق نے افرا کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ نریم ڈھیلے ہاتھوں سے کاغذ پہ قلم گھسیٹ رہی تھی۔ افرا تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا ہے۔ وہ ممنون اور مشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟
نریم بہت اچھی اور ہمدرد لڑکی ہے، اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر اس ہاسپٹل کو سنوارا، اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا۔ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ بے گناہ لڑکی کو سزا ملے؟ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ نریم کو کوئی اچھا سا تحفہ دوں گا۔ ایک بار میں اپنی زمینوں کا جائزہ لینے نکلا تو جھٹ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ نریم کو ایک ہاسپٹل تحفے میں دیا جائے۔ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، میں نے نریم کو ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ وہ خود جب اس کو ابتدا کرے گی تو جان لے گی۔ میں آپ کو سب سے پہلے وہاں جاب آفر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہاسپٹل کے کرتا دھرتا افراد سے موبائل پر بات کیا، انہوں نے ذمہ دار اور ایماندار عملے کو یہاں تعینات کرنے کا وعدہ کیا۔ طارق نے اسے بتایا تو ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ نریم کی خوش قسمتی میں کلام نہیں تھا، اندر وہ استعفیٰ لکھ چکی تھی، نہ جانے طارق اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کاغذ میں نظر دوڑاتے ہوئے مطمئن انداز میں بولا۔ ڈاکٹر ٹفرا بہت جلد آپ کو ایسا ہی استعفیٰ لکھنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں طارق صاحب، میں استعفیٰ نہیں لکھوں گی۔ اگر سارے ایماندار ادھر چلے گئے تو ادھر کیا کیا بنے گا؟ ویسے میں میدان سے بھاگنے کی بجائے مقابلہ کرنے کی قائل ہوں۔ نیکی، سچائی اور ہمت اپنا آپ ہی منوا لیتی ہے، جیسے اس وقت ہوا ہے۔ البتہ خوب، بہت خوب، مجھے آپ کے خیالات نے متاثر کیا۔ واقعی کچھ ایماندار ادھر بھی ہونے چاہیے تاکہ بیلنس رہے۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ نریم ان کی مبہم گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ بڑے دنوں بعد آج اسے شرجیل بھائی اور امی کی شکل نظر آئی تھی۔ ان کے سینے سے لگتے اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ننھی سی بچی کی طرح سسک رہی تھی جس کی ماں کے آگوش چھن گئی ہو۔ رضوانہ بیگم اور شرجیل کو اس کے دکھ کا بخوبی احساس تھا، جو 3-4 برسوں سے اس کے سینے میں پل رہا تھا۔ نظروں سے گرائے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں بے حال تھی۔ شرجیل کو احساس ہو رہا تھا کہ انہیں بہن کا موقف سن لینا چاہیے تھا۔ اسے کتے کی طرح دھتکار نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہن بھی ایسی چیز کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ بہت دیر تک وہ اس کا سر محبت سے سہلاتے رہے۔ ان ہاتھوں میں آج محبت کا احساس تھا۔ وہ شانت ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد رضوانہ اور شرجیل جلد ہی سو گئے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، جسمانی تھکن پناہ تھی۔ نرم گرم بستر میسر آتے ہی نیند نے آ لیا تھا۔ لاؤنج میں سب جمع تھے، VCR پہ گانے چل رہے تھے۔ خاور کا بیٹا ٹیپو جھوم جھوم کر گا رہا تھا، بالوں پر پراندے۔ نریم کو اندر آتے دیکھ کر خاموشی چھا گئی۔ ٹیپو کی زبان رک گئی۔ طارق آہستگی سے اس کے کان میں بولا، تمہاری آنٹی کو ایسے گانے پسند نہیں ہیں۔ ٹیپو نے VCR آف کر دیا۔ آئی ایم سوری آنٹی، آئندہ ایسے گانے نہیں سنوں گا۔ ہاں بھائی نریم، تم نے خوب ان کا برین واش کیا، یقین ہے وہ جلد ہی سنبھل جائیں گے۔ ٹیپو کی شرمندگی حوصلہ افزا ہے، خاور کہہ رہا تھا۔ ہاں بھائی نریم، تم نے تو ہمارے گھر میں سب کو بازوق بنا دیا ہے، اچھی شاعری اور میوزک کا سینس دیا ہے۔ جو چیز بار بار سنی جائے دل پر ضرور اثر کرتی ہے۔ اگر اچھا گانا، اچھی شاعری سنی جائے گی تو دل و دماغ پہ مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ واقعی ہمارا اسلام بلا شبہ عظیم ترین مذہب ہے۔ جس بات کو برانگیختہ کر دینے والی موسیقی ناز سننے میں بھی ایک حکمت ہے۔ میں نے آج ہی اخبار میں ایک ڈاکٹر کی رائے پڑھی ہے جو کہتا ہے کہ اچھی اور کچی شاعری انسان کو مذہب کی طرح زیادہ راغب کرتی ہے۔ دیکھو نا، شاہ سلطان باہو اور غلام فرید کی کافیاں سن کر لوگ کیسے وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس گھٹیا شاعری اور گھٹیا میوزک انسان کو برے برے کاموں پہ اکساتا ہے۔ خاور کی باتیں سب کے دل میں اتر گئیں۔ نریم نے اس کی طرف دیکھا، گویا یہ سب اس کے دل کی آواز تھی۔ اس نے مزید اضافہ کیا، معلوم ہے نصرت فتح علی خان کو سن کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے۔ یقیناً ان کی شاعری اور میوزک میں کوئی طاقت تھی جس نے ان گمراہ لوگوں کو روشنی میں لا کھڑا کیا۔ بس یہ دل کے اندر سے اٹھتا ہوا کوئی جذبہ ہوتا ہے جو آنے واحد میں سارے اعصاب کو جکڑ کر اس سے خدائے واحد کا اقرار کروا کر دم لیتا ہے۔ طارق ٹکٹکی باندھے سے دیکھے جا رہا تھا۔ سچائی اور نیکی کے حسن سے اس کا چہرہ کچھ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ واقعی یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی۔ سب خاموش اور اپنے خیالوں میں گلتا تھے۔ یاور نے خاموشی کو توڑا، کوئی بات کرو، سب کو سام سونگ گیا ہے۔ اس نے خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہا۔ میں تو جا رہی ہوں سونے، رات بہت ہو گئی ہے۔ نریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد طارق بھی سب کو شبہ خیر کہتا آ گیا۔ وہ سارے بھی اٹھ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نریم نے ہیٹر بند کر دیا۔ طارق صوفے کے کشن پر بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں سو سکتا ہوں؟ ویسے جائے نماز طے کرتے ہوئے دیکھ کر بولا، آپ کا کمرہ ہے، جہاں مرضی سوئیں۔ ویسے طارق کا نیا وار سمجھی، تبھی تو رسان سے بولی، مرضی مرضی مرضی، اچھا مذاق ہے، باختیار ہوتے ہوئے بھی بے بس ہوں۔ اس کے برعکس ایک بے بس لڑکی جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے با اختیار ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ با اختیار شخص اختیار رکھتے ہوئے بھی کیوں بے اختیار ہے، اور وہ لڑکی کیوں اتنی طاقتور ہے جبکہ اس کے پاس ظاہراً کوئی اختیار نہیں ہے؟ تم بتاؤ نا، ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کے نازک سراپے کو نگاہوں میں قید کرتے ہوئے بولا، بھلا مجھے کیا پتا، وہ واقعی لا علم تھی۔ میں بتاؤں، وہ کمزور، بے بس اور بے اختیار لڑکی تم ہو، صرف تم، اور با اختیار مرد ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہوں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ با اختیار مرد بے اختیار ہو جائے، بالکل ایسے جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ تم میرے ساتھ بیٹھ کر ہونٹوں کو دانتوں سے کچل رہی ہو اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، میں با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہوں کہ نہیں؟ تو ایسا کیوں ہے؟ اب با اختیار ہو کے بے بس کیوں ہے؟ وہ بے سختہ کہہ تو گئی مگر پھر پچھتائی۔ تمہارے معاملے میں خود میرا دل میرے مقابل میں ڈٹ گیا ہے۔ کچھ ضروری کام کرتے ہیں، اس کے بعد مجھے بالادستی ہوگی۔ وہ پھر الجھ گئی۔ نہ جانے ان باتوں کا کیا مطلب تھا، وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ ذرا اپنا دوپٹہ تو دینا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ طارق نے اس کے شانے سے دوپٹے کو کھینچا اور اس کی منافقت پہ دل میں راکھ ہو گئی۔ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار، میرا سر بھی درد کر رہا ہے، اگر سر درد ہے تو گولی لیں، دوپٹہ کیا ہے
میرا سر درد دوپٹے والی پٹی سے ہی ٹھیک ہوگا، دوپٹہ ہی صحیح۔ وہ ناڑی پنے سے دوپٹہ پگڑی کے سال میں سر کے ارد گرد لپیٹتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ نئے ڈرامے کے متوقع شکر فاتحہ پڑھ کر رہ گئی۔ نریم یار جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ چوتھی بار کمرے میں جھانک کر گیا۔ صبح سے اسے تیار ہونے کا آرڈر ملا ہوا تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا، اور پھر یار کا طرز توقع بھی معنی خیز تھا۔ ذرا ٹھہریے، میں امی کو بتاؤں۔ وہ غصہ باؤں میں ڈالتی رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف جانے والی تھی کہ طارق نے اس کا بازو تھام لیا۔ رہنے دو، امی یہاں نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے سوال جواب کی فرصت دیے بغیر گاڑی تک لے آیا۔ ایک نو تعمیر شدہ بلڈنگ کے آگے بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ان میں اس کے جانے پہچانے چہرے تھے، تایا ابو، چھوٹے تایا، چچا جان، بڑی اماں، امی، تائی، چچی، سارا، امارا، ثنا، خاور، یاور اور افرا۔ بلڈنگ پہ لگی سنہری تختی نریم ہاسپٹل لکھا دیکھ کر اسے سب کی یہاں موجودگی سمجھ آئے گی۔ نہ جانے کیا تھا یہ شخص، زخم لگا کر بعد میں پاہے رکھتا تھا۔ اور رونا شروع ہو گئی۔ بڑی اماں نے ربن کاٹنے کے لیے کینچی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو اس نے سوں سوں کرتے ہوئے فیتا کاٹا۔ سب کے ساتھ اس نے بھی گھوم پھر کر اس ہسپتال کا جائزہ لیا۔ جدید ترین سہولت سے آراستہ یہ ہاسپٹل سے خوابوں کی تعبیر لگا۔ بڑی اماں، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ گھر آتے وہ شروع ہو گئی، بیٹا وہ اپنی بدصورت رویے کا ازالہ کر رہا تھا جو اسے تمہارے اغوا کے وقت سرزد ہوا تھا۔ اس نے مجھے سب سے پہلے بتا دیا کہ اس نے انتقام میں اندھے ہو کر ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ سب تمہیں اس بدنامی کے اندھے کنویں سے نکالنا چاہتے تھے جس میں طارق نے تمہیں پھینکا تھا۔ ہم نے بڑے فخر سے تمہیں اپنی عزت بنایا، اس پہ ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے۔ اور ہاں، طارق کے بچپنے کی معافی ہم اس کی طرف سے تمہارے گھر والوں سے ہی مانگ چکے ہیں، مگر طارق کو اس کی خبر نہیں۔ بڑی اماں، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے، آپ کتنی اچھی ہیں، بلکہ آپ سب اچھے ہیں۔ بس کرو میری بیٹی نریم، ہم سب سے اچھی ہے، ہو سکے تو طارق کو معاف کر دو بیٹیا۔ تو رقیہ نے اس کے آنسو صاف کیا۔ طارق شکار پر جا رہا تھا، اسے اپنی روانگی کی اطلاع دینے جب وہ آیا تو نریم نے ٹیبل پر رکھا کھنجر دیکھنے کو اٹھا لیا۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوا، اسے وہیں رکھ دیں۔ کیوں؟ اس میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ کھنجر ہی تو اٹھایا، اسے بہتر تھا کہ اٹھا کر سینے میں اتار دیتی۔ وہ تلخی سے بولا، ریوالور کے نال صوفے صاف کرنے لگا، اور پھر خود ہی علاج کرتی کیونکہ مفت کے ڈاکٹر آپ کو میسر ہیں۔ ایک راحت اس کے ہونٹوں پہ جم گئی۔ ویسے بہتر نہیں ہے کہ مجھے بھی شکار بھی ساتھ لے جائیں؟ اگر آپ زخمی وخمی ہو گئے تو ٹریٹمنٹ دوں گی۔ وہ مذاق تو نہیں کر رہی تھی؟ طارق نے نگاہیں اٹھا کر جائزہ لیا۔ ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا اور ڈاکٹر مر گئے ہیں؟ مر تو نہیں گئے ہیں، مگر میرے جیسا علاج ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ طارق نے ٹیبل پر پڑے اسلحے کو دیکھا اور پھر اسے، جو ان پسٹل کھنجر سے زیادہ طاقتور تھی۔ یقیناً وہ اسے تنگ کر رہی تھی، زیادی والے معاملے سے بھی وہ آگاہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کی بہادری کے متعارف ہیں، مگر بات تو اندر آ کر کریں۔ نریم کی بے خبری سے پردہ اٹھا کر طارق نے اسے دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ چھوڑیں مجھے، بڑی اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پھر آپ کو شکار پر بھی تو جانا ہے۔ بھاڑ میں گیا شکار؟ مجھے آج بڑا غصہ آ رہا تھا، اس لیے شکار پر جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر اب کینسل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کس لیے؟ نریم نے بےتابی سے پوچھا، کیونکہ طارق فی الحال شرافت کے جامے میں ہی تھا۔ اس لیے کہ میرے سامنے ایک پیاری سی ہرنی کھڑی ہے، سوچا آج اسی کا شکار کر ڈالیں۔ جی نہیں، وہ واقعی خوفزدہ ہرنی کی مانند ہوگی۔ جی ہاں، اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج میں بااختیار بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ انکل کو میں نے ایک بات بتا دی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی کر ڈالو۔ نریم نے اسے دھکا دیا تو وہ جھونک میں سیدھا ٹیبل پر گرا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ٹیبل کو تھامنا چاہا تو چمکدار کھنجر ہاتھ میں آ گیا۔ پل بھر میں اس کا ہاتھ سرخ و سرخ خون سے بھر گیا۔ اچھا خاصا گہرا گھاؤ لگا۔ یہ تو نے کیا کر دیا نریم؟ اس نے خود کو ملامت کی اور طارق کا زخمی ہاتھ تھاما۔ کمرے میں چلیں، فرسٹ ایڈ باکس وہیں ہیں۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ شکریہ، میں خود ہی کچھ بندوبست کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ پلیز طارق، نریم کی آنکھوں میں حسین التجا تھی، میں یہیں فرسٹ ایڈ باکس لے آتی ہوں۔ میں نے کہا نا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیب سے رومال نکال کر زخم پر باندھ چکا تھا۔ پلیز طارق، زخم بگڑ جائے گا۔ وہ اس کے بہت قریب آ گئی۔ طارق نے زخمی عاضی سے مزید قریب کیا اور بولا، اب سارے زخم بھر گئے ہیں۔ طارق، بے احتیاطی مت کریں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو تم رومانٹک بھی نہیں ہونے دیتی، سوچ رہا ہوں تم سے کیا کہوں، مگر مجبوری بھی ہے۔ رومانٹک گانے سننے پر تم نے پابندی لگا دی ہے، اب کیسے رومانس جھاڑوں گا تم سے؟ اس کی پریشانی قبل دی تھی۔ نریم کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کسی ڈاکٹر سے بینڈیج کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹر کو مارو گولی، میں نے تم سے علاج کروانا ہے، بے شک جتنا مرضی زخم کر لو، مگر علاج اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کرنا۔ طارق نے جاتی مریم کا آنچل پکڑا، آنچل کے ساتھ وہ خود بھی آ گئی۔ دونوں سرے جو طارق کے ہاتھ آ گئے تھے، جو ہی طارق کا دھیان پٹا وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بینڈیج کروا کر آتا ہوں اور پھر اسی زخمی ہاتھ سے میں تم سے بہت سارے اعترافات کروں گا۔ طارق نے اس سے دھمکی دی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گئی۔ یہاں وہ بڑی اماں کے پاس فرسٹ ایڈ باکس رکھے سوچ رہی تھی، مجھے اب تم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے مجھے پھر سے اٹھا کر کھڑا کیا ہے۔ ناول کا نام ہے اب انکار کا موسم نہیں، از قلم نبیلہ ابرار راجہ۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔